بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 67۔ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، ہم مذکورہ تمام عقائد پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، یہ ذالکہ کا اسم اشارہ مذکور کی طرف ہے۔ یہ شبہ نہیں آنا چاہیے کہ ایمانیات کئی ہیں تو مذکور واحد کیوں ہے۔ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ہم انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ کسی نبی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ، اور جو تعلیمات اور وحی لے کر انبیاء آئے تھے ہم ان تمام کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیں، ایک ہے کہ ہم تمام انبیاء کو مبعوث من اللہ سمجھتے ہیں، برحق سمجھتے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ نمبر دو، ہم بعض نبیوں کو بعض سے افضل سمجھتے ہیں، یہ الگ ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ آئے جب انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے تو بعض نبیوں کو بعض سے افضل کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ تو قرآن کریم کی نص قطعی ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں۔ 68۔ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، امت محمدیہ کے وہ افراد عقائد تو ٹھیک ہیں لیکن کبیرہ گناہ کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ شرط کیا ہے؟ اذا ماتوا وهم موحدون، عقائد ان کے ٹھیک ہوں اور صحیح عقیدے پر موت آ جائے۔ وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، اور مرے ہوں اور توبہ کر کے نہ مرے ہوں۔ بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین، اللہ سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں۔ بہم فی مشیتہ و حکمہ ان شاء غفر لہم عفا عنہم بفضلہ، کما قال تعالی فی کتابہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وان شاء عذبہم فی النار بعدلہ ثم یخرجہم منہا برحمتہ وشفاعۃ الشافعین من اہل طاعتہ ثم یبعثہم الی جنتہ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور بغیر توبہ کے مر گئے ہیں، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے اور چاہے تو قانون عدل کے تحت ان کو سزا دے، جہنم میں بھیجے اور پھر جہنم سے نکال دے۔ جہنم سے نکالنے کی دو وجہ، برحمت ہی اپنے کرم اور فضل سے، وشفاعت الشافعین حافظ کی شفاعت سے 10 کو نکال دیں، شہید کی سفارش سے 70 کو نکال دیں، عالم کی شفاعت سے ایک روایت کے مطابق 100 اور ایک روایت کے مطابق متبعین کو نکال دے، اور نبی کی شفاعت سے پوری امت کے کبائر کرنے والے مجرمین کو نکال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اہل معرفت، اہل ایمان، اہل توحید کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، دوستی فرماتے ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَایَتِهِ، دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو ان کی طرح نہیں بناتے جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَایَتِهِ، اور وہ کافر جو اللہ کی دوستی نہیں حاصل کر سکے تو اللہ دونوں کو ایک جیسا تو نہیں رکھتے۔ اللہم یا ولی الاسلام وأہلی ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بہ، اے اللہ ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم فرما۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیں، ایک بات یہ، کافر کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے عذاب دینے کے لیے، مومنین کو جو کبائر کے مرتکب فاسق ہیں اگر ان کو جہنم میں بھیجیں گے تو عذاب دینے کے لیے نہیں بلکہ تزکیہ کے لیے۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے اعلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو تکلیف دینا ذلیل کرنے کے لیے۔ اور مومنین کے ساتھ اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نبیوں کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے، تو ان کو جہنم میں جو بھیجیں گے عذاب دینے کے لیے نہیں، عذاب کا معنی تو رسوائی اور ذلت ہے، ان کو بھیجیں گے تزکیہ اور پاک کرنے کے لیے،
چونکہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے اور یہ گناہ کر کے خود کو ناپاک کر چکے ہیں، اس لیے جہنم کی آگ سے پاک کریں گے اور پھر اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے، اور کفار کو رسوا ذلیل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو بعض روایات، یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے تحت تفسیر عثمانی میں ہے، یخلد فیہ مہانہ اس کے ساتھ تفسیر بیان القرآن میں ہے۔ اس طرح مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ موقف اختیار کیا ہے جو میں نے عرض کیا، اور قرآن کریم کی نصوص آیات میں یا احادیث میں، یا جس طرح یہاں فرمایا ہے انشاء عذبہم، اللہ چاہیں تو ان کو عذاب دیں، یا حقیقت عذاب نہیں ہے، صورت عذاب ہے، چونکہ کافر بھی جہنم میں ہے، مومن فاسق بھی جہنم میں ہے، دونوں آگ میں جل رہے ہیں، تو دیکھنے میں عذاب ایک طرح کا ہے، اس لیے دونوں پر بسا اوقات لفظ عذاب کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، وگرنہ یہ اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ولی ہیں ایمان والوں کے، اللہ ولی الذین آمنوا، ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت خاصہ، ایک ہے ولایت عامہ۔ ان اولیاء الا المتقون، متقی ہی اللہ کے ولی ہے، یہ ولایت خاصہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ولایت عامہ ہے۔ کہ ذہن میں شبہ نہ رہے کہ یہاں عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے کہ اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں، اگرچہ وہ کبائر کے مرتکب ہوں، حالانکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان اولیاء الا المتقون، کہ اللہ کے ولی صرف متقی ہیں، فاسق اور فاجر نہیں ہیں۔ تو میں نے اس لیے وضاحت کیا ہے کہ ولایت خاصہ یہ متقین کو ملتی ہے، ایک ہے ولایت عامہ، وہ ہر کلمہ گو کو ملتی ہے۔ تو ولایت کی دونوں قسمیں ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنے کرم سے ولایت خاصہ عطا فرمائے۔ 69 وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، ہر وہ شخص جو اہل قبلہ ہے، یعنی اس کی عقائد ٹھیک ہے، اگر ایسا امام بنے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے، خواہ وہ امام صالح ہو خواہ وہ امام فاسق ہو، نیک عمل کرتا ہو یا برے کرتا ہو، اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہے۔ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، اہل قبلہ صحیح العقیدہ شخص فوت ہو جائے اور اس کے اعمال فاسد بھی ہوں، کبیرہ بھی گناہ کرتا ہو، تو اس پر نماز جنازہ جائز ہے۔ یہاں جو بات صاف طور پہ سمجھ آتی ہے وہ یہ، صحیح العقیدہ شخص ہو، اعمال میں کمزوری ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح العقیدہ ہو اور اعمال میں کمزوری ہو اور فوت ہو جائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ فاسد العقیدہ امام ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ فاسد العقیدہ میت ہو، اس پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ نے عبداللہ بن ابی کا جب آپ نے جنازہ پڑھایا، منافق تھا، تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے اجتہاد سے پڑھایا، اس کا جنازہ پڑھوں گا، اس کا قبیلہ قریب مل جائے گا۔ تو اس عمل کو بطور دلیل کبھی نہ پیش کرنا کہ منافق کا جنازہ جائز ہے۔ کیوں؟ بعد میں اللہ پاک کی طرف سے ممانت آ گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر آپ نے پڑھ لیا ہے، چونکہ آپ پر وحی نہیں آئی تھی، ہم بذریعہ وحی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئندہ منافقین کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو منافق کے جنازہ پڑھنے کو بطور دلیل کبھی بھی پیش نہ کریں، چونکہ اللہ پاک نے آپ کو اس سے بعد میں منع فرما دیا۔ تو جو اعمال پہلے کے ہیں وہ الگ ہیں، نہیں آنے کے بعد اب اس پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا، مدینہ منورہ میں کوئی جنازہ آتا تو آپ پوچھتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں؟ جی ہیں۔ جنازے میں آئے ہیں؟ نہیں آئے۔ حضرت عمر فرماتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام لے لے کے بتایا تھا کہ فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق ہے، اور ان کے پاس فتنوں کا فن تھا۔ حضرت عمر ان پر اعتماد فرماتے تھے، تو جس جنازے میں مدینہ میں ہونے کے باوجود حضرت حذیفہ نہ آئے، حضرت عمر اس کے جنازے میں شرکت نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے فاسد العقیدہ شخص کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی رہ گیا کبائر والا، بعض ایسے لوگ ہیں جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں اور ان کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں اس عمل کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ ان میں ایک ہے باغی، حکومت وقت اسلامی حکومت ہو اور اس کا باغی ہو اور بغاوت کی وجہ سے قتل ہو جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔
قطاع الطریق جو ڈاکے ماریں اور ڈاکہ مار رہے ہوں اور مقابلے میں قتل ہو جائیں، ایسے ڈاکو کے جنازے نہیں پڑھتے، ان کو یوں ہی دفن کر دیتے۔ ایک شخص اپنے والدین کا قاتل ہو اور عدالت قصاصاً اس کی موت کا فیصلہ کرے، ایسے والدین کے قاتل کے جنازہ بھی نہیں پڑھتے، علامہ شامی نے لکھا ہے۔ ہاں اگر اپنی طبی موت مر جائے تو پھر بات الگ ہے۔ اگر کوئی شخص خودکشی کر کے مرے تو مقتدی آدمی کو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، عوام کو اس کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو صرف چھوٹی سی بات پر آپ ذہن نہ بنا لیا کریں کہ گنجائش نکل آتی ہے، جہاں نہیں نکلتی ہم گنجائش نہیں دے سکتے، جہاں نکلتی ہے وہاں ہم گنجائش دیں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اگر کوئی شخص عقیدہ کے اعتبار سے مسلمان ہو اور اعمال کے اعتبار سے مبتدع ہو، اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقط اعان علی ہدم الاسلام، جو شخص بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام مٹانے میں مدد کرتا ہے۔ اور بدعتی کو امام بنانا اس سے بڑی اس کی تعظیم کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر کسی علاقے میں بدعتی امام ہو تو مقتدیوں کی دو قسمیں ہیں۔ بعض مقتدی وہ ہیں کہ جن کو امام کے ہٹانے پر قدرت اور اختیار ہے، انتظامیہ، ان کی نماز بدعتی امام کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور ایسے وہ لوگ جن کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہے، ان کے لیے نماز کی گنجائش موجود ہے، لیکن ان کے نماز پڑھنے سے باقی لوگ بدعت پر جری ہوتی ہوں یا بدعت کو جائز سمجھنے کا اندیشہ ہو تو پھر ان کو بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک عالم ہے، اس کو امام کو ہٹانے کا اختیار تو نہیں ہے، لیکن اس کے نماز پڑھنے سے لوگ سمجھیں گے یہ بدعت جائز ہے، بدعت ہوتی، فلاں مولانا صاحب اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتے، تو سدن لذرائع کے پیچھے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ سدن لذرائع کا معنی ہوتا ہے کہ بعض کام کرنے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن وہ کسی اور فتنے کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کام کے کرنے کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 70 ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء في ذلك ونظر سرائرهم الى الله تعالی۔ یہ جو عام شخص ہے مومن، نہ ہم اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں نہ جہنم کا، کہ جنت میں جانا یقینی ہے یا جہنم میں جانا یقینی ہے، اور نہ ہی ہم عام بندے کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ کافر ہے جو اہل قبلہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، نہ ہی ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہے، نہ ہی کہتے ہیں منافق ہے۔ ہاں جب کفر و شرک اور نفاق کی بات ظاہر ہو جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں، وگرنہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور ہم ان کی مخفی چیزوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک ہے کسی شخص کو کافر یا مشرک کہنا، اور ایک ہے کسی کو منافق کہنا۔ کافر اور مشرک تو کہہ سکتے ہیں جب کفر شرک کھل کے آ جائے، منافق نہیں کہہ سکتے۔ منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کفر ہو اور اظہار اسلام کا کرے، تو جب اظہار کفر کا کرے گا تو منافق رہے گا ہی نہیں، اور جب تک کفر چھپا کے اسلام کا اظہار کرے گا تو منافق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور منافق تھے اور آپ بتاتے منافق ہے، اب منافق ہوں گے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے منافق ہے۔ یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ منافق کی علامات ہیں، یہ علامات نفاق اس لیے نہیں بیان کی کہ کسی میں علامت دیکھے اور نفاق کا فتویٰ لگائیں، یہ اس لیے بیان کی ہیں کہ اپنے اندر یہ علامت موجود ہو تو اس کو ختم کریں، اور اگر کسی میں علامت نفاق دیکھیں اس کو منافق نہ کہیں، یہ کہ اس نے منافقین والا کام کیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو یہ نہیں کہیں گے یہ کافر ہو گیا، یہ کہیں گے اس نے جان بوجھ کر نماز نہ پڑھ کے کافروں والا کام کیا ہے۔ تو کافروں والا کام کرنا اور ہے اور کافر ہونا اور ہے۔ فتویٰ دینے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ ولا نر 71 ولا نر السیف علی احد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا من وجب علیہ السیف، امت محمدیہ میں سے کسی شخص پر تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے، ہاں جس کے حق میں تلوار کا فیصلہ ہو جائے۔ مثلا ایک شخص کسی کو ناحق قتل کرے تو قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، ایک شخص مرتد ہو جائے تو مرتد کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، ایک شخص شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرے اور زنا گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ تو جس کے بارے میں یہ نصوص سے بات ثابت تو ٹھیک ہے، باقی بڑے سے بڑے جرم کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، آج کے دور میں بسا اوقات توہین رسالت یا توہین صحابہ، توہین اہل بیت یا توہین اسلاف کا مسئلہ پیش آتا ہے، تو ہمارے حضرات علماء اور اکابر ایسے شخص کے قتل کا فتویٰ نہیں دیتے، ہاں سزائے موت کی بات کرتے ہیں۔ قتل کا معنی ہے کہ اس کو خود ماریں،
سزائے موت کا معنی FIR کٹوائیں اور قانون کے ذریعے اس کو سزائے موت دلوائیں، اور اگر قانون سزائے موت نہیں دیتا اس کا حق بھی اسلحہ اٹھانا نہیں ہے، اس کا حل احتجاج کریں۔ جس طرح آج ہمارا مسئلہ بنا ہے آسیہ ملعونہ کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے، اور ایسی گستاخ کی سزائے موت ہے۔ عدالت کو چاہیے اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کرے۔ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ نے اس کو اس سزا کو ختم کیا ہے، ہم بھی احتجاج کرتے ہیں، ہم عدالت سے بھی کہتے ہیں اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اور جو ماتحت عدالتوں نے فیصلے کیے تھے اس فیصلے کو برقرار رکھیں اور اس کی سزائے موت کا فیصلہ بحال کریں۔ ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو اس کو تختہ دار پہ لٹکانا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے، ہمارے قانون کا بھی تقاضا ہے، اور پاکستان کے آئین کا بھی تقاضا ہے۔ ہاں البتہ جو ہم جیسے دوسرے لوگ ہیں ان کو چاہیے احتجاج کریں، لیکن اپنی قیادت کے ساتھ مل کر احتجاج کریں۔ انفرادی احتجاج کا نفع نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، قیادت کے ساتھ مل کر کریں۔ اور اس موقع پر ہم انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں کہ ہماری قیادت احتجاج پر جو بھی فیصلہ کرے گی ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو آسیہ ملعونہ کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے، کوئی اور بھی گستاخ رسول ہو تو اس کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے۔ اس کے جو قانون بنا ہے اس کو مزید ٹائٹ کرنا چاہیے، مزید سخت کرنا چاہیے۔ اگر قانون ان کو پھندے پر نہیں لٹکائے گا تو پھر عاشق رسول اٹھیں گے، اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کریں گے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا، پھر لڑائیاں ہوگی، قتل و غارت ہوگی، ملک دوسرے رخ پہ چلا جائے گا۔ ہم علماء چاہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو، قانون شکنی نہ ہو، اور ملک میں ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ اس لیے ان مسائل کو قانون اور عدلیہ کے ذریعے حل کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے حکمرانوں کو، عدلیہ کو، سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 72 وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نُنْزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ وَنَرَىٰ طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ وَنَدْعُو لَهُم بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ۔ دیکھو یہ بات اچھی طرح سمجھو، ہماری عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی جو پالیسی ہے نا، جس کو ہم آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، حضرت علامہ ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 239 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ 1200 سال پہلے کی بات ہے جو ہم آج سمجھا رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر حاکم وقت ہمیں شریعت کے خلاف حکم نہ دے تو ایسے شخص کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، ایسے شخص کے خلاف بغاوت نہ کریں، ایسے شخص کے لیے بد دعائیں نہ کریں۔ خلاف شریعت حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کریں، خلاف شریعت حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کریں۔ اطاعت نہ کرنا الگ مسئلہ ہے اور تلوار اٹھانا الگ مسئلہ ہے، دونوں میں فرق سمجھیں۔ خلاف شریعت اگر کوئی حکمران حکم دیتا ہے اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن تلوار اور گن اٹھا کے پورے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق کریں، بعض افراد کا شکار ہیں، بعض تفرید کا شکار ہیں، بعض حق میں وقت کے خلاف شریعت فیصلوں کو بھی دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور بعض فیصلوں کو قبول نہیں کرتے تو گن اٹھا لیتے ہیں۔ نتائج کیا نکلتے ہیں آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حاکم وقت کے خلاف شریعت فیصلے کو قبول بھی نہ کریں اور گن بھی نہ اٹھائیں تا وقت کہ علماء اس دور کے ایک فتویٰ جاری نہ فرمائیں۔ اس کو بہت احتیاط سے کام لیں۔ دیکھیں وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا، ہم اپنے ائمہ کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے، حاکم وقت کے خلاف جائز نہیں سمجھتے۔ وَإِنْ جَارُوا، اگرچہ وہ ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ وہ ظلم ہی کیوں نہ کریں۔ میں نے آپ سے کہا نا، میں 7 سال تک جیل میں رہا ہوں، بار بار گیا ہوں، کئی بار گیا ہوں، ظلمن گیا ہوں، زیادتیاں ہوئی ہیں، FIR ناجائز کٹی ہیں، لیکن آج تک ہم نے اس کے خلاف گن نہیں اٹھائی، ہم نے لڑائی نہیں کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ظلم برداشت کیا ہے، اور آج اسی ملک میں بیٹھ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ اور اگر ناجائز FIR کے بدلے میں گن اٹھا لیتے تو آج یہ کام نہیں ہونا تھا جس کام کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھا کریں۔ وَلَا نُنْزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، ہم اپنے ہاتھ ان کی اطاعت سے کھینچتے نہیں ہیں، ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہیں، فریضہ سمجھ کر۔ کب؟
मालम यामरु बिमासियतिन, जब तक वो गुनाह का हुक्म न दे। गुनाह को हुक्म दे कि हम इताअत नहीं करेंगे, लेकिन इताअत न करने का माना कि गन उठा लें, गन नहीं उठाएंगे। 73 वनत्तबि सुन्नत वल जमाअत वनज्तनिबु शुज़ूज़ वल खिलाफ वल फुरक़त, हम सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जमात और सहाबाए किराम हम इनकी इत्तिबा करते हैं। यहाँ अच्छी तरह समझ लें, अस्सुन्ना पर अलिफ लाम है, जिससे मुराद आम सुन्नत नहीं सुन्नत मुस्तफ़ा है। वल जमा पर अलिफ लाम है, इससे मुराद आम जमात नहीं जमात सहाबा है। हमारे देवबंद की मसाजिद के बाहर लिखा होता है अहलुस सुन्नत वल जमाआ, और बाज़ लिखते हैं अहलुस सुन्नत व जमाआ। वल जमात का माना हम सुन्नत मुस्तफ़ा ख़ास जमात जमात सहाबा से लेते हैं, और व जमात का माना कि बाद के लोगों से हम एक बात लेते हैं और उसको बिदअत कहने की बजाय सुन्नत कह देते हैं। तो हम अहलुस सुन्नत वल जमात हैं कि हम सुन्नत मुस्तफ़ा ख़ास सुन्नत जमात सहाबा से लेते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम। वनज्तनिबुश शुज़ूज़ वल खिलाफ वल फुरक़ा, इन तीन लफ्ज़ों का फ़र्क समझें। हम शाज़ से बचते हैं, खिलाफ से बचते हैं और फ़िरके से बचते हैं। शाज़ का मतलब अगर एक मसले पर अहले हक़ के 99 बंदे हों और उसी मसले से अहले हक़ का एक फ़र्द मुखालफत करे, तो ये जो अहले हक़ हैं 100, इनमें से 99 की राय एक और एक की राय एक, ये जो 99 की राय है ये सवाद आज़म है, और ये जो एक की राय है ये शाज़ है। समझ आ गई? जिस पर 99 हूँ अहले हक़, ये सवाद आज़म, और जिस पर एक हो 99 के मुकाबले में हो अहले हक़, ये शाज़ है। नंबर 2 खिलाफ, एक मसले पर अहले हक़ 100 के 100 जमा है, 100 जमा है। कोई बंदा उनसे इख्तलाफ करता है, इसे कहेंगे खिलाफ। नंबर 3 मसले की बारी नहीं, पूरे मसलक की बात है। अहले हक़ एक शख्स पूरा मसलक उनके मुकाबले में खड़ा करता है, तो ये है फ़ुरक़ा। हम शाज़ से भी बचते हैं, खिलाफ से भी बचते हैं और फ़िरके से भी बचते हैं। तो शाज़, खिलाफ और फ़िरका, इनमें फ़र्क समझ लें। हम फ़िरका, खिलाफ और शाज़ में फ़र्क नहीं समझते, तो फ़िरके को वही समझते हैं जो शाज़ है, शाज़ को वही समझते हैं जो फ़िरका है। हमारे यहाँ बाज़ लोग एक मसला पेश करते हैं और पेश करते वक्त कहते हैं कि जो राय मैंने इख्तियार की है ये मेरी राय नहीं है, हमारे असलाफ में से फ़लाँ बुज़ुर्ग की भी यही राय थी। हम पूछते हैं जो फ़लाँ बुज़ुर्ग की ये राय थी, ये एक बुज़ुर्ग था और इनके मद्दे मुकाबिल उस दौर में जो बुज़ुर्गान और असलाफ थे उनकी राय भी ये थी, क्या उनकी तो ये नहीं थी, ये इस एक की थी। हमने कहा अच्छी तरह बात समझ लें, शाज़ राय अहले हक़ एक की, अहले हक़ 99 के मुकाबले में, उसको इख्तियार तो किया जा सकता है, ना उसको शाये किया जाता है, ना उसकी दावत दी जाती है, ना उम्मत को उसकी तरगीब दी जाती है। बात समझ आ गई? ज़ाती तौर पर बंदा इख्तियार कर सकता है, लेकिन उसकी तरगीब दे, उसको आम करे, ये मुनासिब नहीं। इस पर बस औक़ात हमारे काबिल के एक ज़ौक़ होता है जो उस एक राय को इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन उसकी इशाअत नहीं की जाती। मसलन अब देखो, नवाफिल खड़े होकर पढ़ें तो अजर पूरा है, और बैठ कर पढ़ें तो अजर आधा है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह की मुबारक राय ये थी, वो 3 रकात वितर के बाद 2 रकात नफिल बैठ के पढ़ते। किसी ने अर्ज़ किया कि हज़रत 2 रकात खड़े होकर पढ़ें तो अजर ज़्यादा है, बैठ कर पढ़ें तो अजर कम है। अब हज़रत का ज़ौक़ क्या था? फरमाया बावजूद इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद 2 रकात बैठ कर पढ़ते थे, क्या आपका वजूद मुबारक कदरे भारी हो गया था, खड़े हो के थक जाते थे तो 2 बैठ के पढ़ते। मुझे अगरचे इसकी हाजत नहीं है, लेकिन जो कि रसूल वसल्लम की अदा ये है, तो मैं ज़्यादा अजर की बजाय रसूल अकरम सल्लम की अदा को तरजीह देता हूँ, बस मेरे इसमें मज़ा ज़्यादा आता है। अब देखो, मसला तो खड़े होकर नफिल का अजर ज़्यादा है, लेकिन उनका ज़ौक़ था। अब इस ज़ौक़ को हम आम नहीं कर सकते, लेकिन इस ज़ौक़ को रद्द भी नहीं कर सकते, चूँकि वजह बड़ी मुनासिब है उनकी। मेरी गुजारिश समझ आ रही? ये मैं एक चीज़ पेश कर रहा हूँ कि जो हमारे अकाबिर थे ना,
ان میں سے ایک کی رائے 99 کے خلاف کیوں ہوتی تھی؟ اس کی وجہ شہرت نہیں تھی، اس کی وجہ لالچ نہیں تھا، اس کی وجہ ذاتی منفعت نہیں تھی، اس کی وجہ بھی خاص ان کا ذوق ہوتا تھا جو ان کو اس طرف لے جاتا تھا۔ اب اس رائے کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں، اور بس اوقات وہ رائے دوسروں سے اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن شاذ رائے کا اشاعت نہیں کرتے، اس کو آگے پھیلاتے نہیں۔ یہ ہمیشہ ذہن نشین فرمائیں، جمہور کی رائے کو لے کر چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، اگر اختلافات میری امت میں ہو اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کو تم اختیار کرنا۔ 74 وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، ہم عادل اور امین سے محبت کرتے ہیں، ظالم اور خائن سے نفرت کرتے ہیں۔ 75 وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ، جو آیات متشابہات ہیں اس کا علم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم اس میں غور و خوض نہیں کرتے۔ 76 وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفْرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، موزے پر مسح کرنا سفر میں بھی جائز سمجھتے ہیں، اقامت میں بھی جائز سمجھتے ہیں، احادیث میں ایسے ہی ہے۔ 77 وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يُنْقِذُهُمَا، حج اور جہاد یہ قیامت تک رہیں گے، مسلمان بادشاہ کے ساتھ رہیں گے، خواہ وہ فاجر ہو خواہ وہ فاسق ہو، قیامت تک کوئی چیز جہاد اور حج کو ختم نہیں کر سکتی قطعاً۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، بعض لوگوں کو والجہاد ماضی مزباسنی اللہ الا یقاتل آخر حاضر امت الدجال، یہ روایت باللفظ ہے۔ الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، یہ روایت بالمعنی ہے، باللفظ نہیں ہے۔ بعضوں کو اس پر شبہ ہوتا ہے کہ جی اب بتائیں، آپ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کشمیر کا جہاد بھی جہاد نہیں، فلسطین کا بھی جہاد نہیں، شام کا بھی جہاد نہیں، فلاں بھی جہاد نہیں۔ اگر یہ سارے جہاد نہیں ہیں تو حدیث میں تو جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تو پھر کیا یہ درمیان میں جہاد ختم ہو گیا؟ پھر آپ بتائیں کون سا جہاد اصلی ہے اگر یہ سارے غلط ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جہاد ہے یا نہیں، میں علمی شبہ دور کر رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ والجہاد ماضن کا معنی یہ نہیں ہے کہ قیامت تک جہاد ہر دور میں ہوتا رہے گا، اس کا معنی ہے قیامت تک حکم جہاد باقی رہے گا، حکم جہاد ختم نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جرم کیا تھا، دوستو چھوڑ دو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ اس نے کہا تھا جہاد منسوخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک ہر روز جہاد ہوتا رہے گا، نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا حکم باقی رہے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی حکم جہاد ہو اور مسلمان چھوڑ دیں، حکم جہاد رہے گا، حکم جہاد الگ ہے، عمل جہاد الگ ہے۔ 78 وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، ہم ان فرشتوں کو مانتے ہیں جو کندھوں پر ہیں اور لکھنے کا کام ان کی ذمہ ہے، اللہ نے ان کو حافظین بنایا ہے۔ حافظین کا معنی ہمارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں۔ 79 وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الموکل بقبض ارواح العالمین، ہم ملک الموت کو بھی مانتے ہیں جن کے ذمے ہے ارواح عالمین کو قبض کرنا۔ یہ بات یاد رکھنا، ملک الموت یہ بڑے ہیں، ان کے ذمے ہے ارواح کو قبض کرنا۔ اور اگر قرآن کریم میں ملک الموت کی بجائے ملائک کا لفظ ہو، یہ ملک الموت کے منافی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، یعنی بڑے ایک ہیں اور ان کے نیچے پھر کئی فرشتے ہیں جن کے ذمے وہ لگاتے ہیں، وہ روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پھر بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں بار بار کہتا ہوں، موت کے لیے لفظ قبض استعمال کیا ہے۔ عقیدہ طحاویہ میں نؤمن بملک الموت کام کیا ہے؟ قبض الارواح، تو موت کا معنی قبض کیا ہے، اور قبض کے دو معنی ہوتے ہیں، نمبر 1 خروجن، نمبر 2 حبسن۔ خروجن کا معنی نکل جانا، حبسن کا معنی سمٹ جانا۔ تو خروجن الگ ہے، حبسن الگ ہے۔
میرے ہاتھ میں قلم ہے، بسطت یدی، میں نے ہاتھ پھیلا دیا، قبضت یدی، میں نے ہاتھ سمیٹ دیا۔ اب یہ قبضن بستن کے مقابلے میں ہے، تو قبضن کا معنی حبسن ہے، اور کبھی قبضن کا معنی حبسن نہیں ہوتا، بلکہ قبضن کا معنی ہوتا ہے خروجن۔ دیکھو جیسے یہ ہے، آپ آ جاؤ، کوئی اور ساتھی آئے، میں دیکھو یہ چشمہ ان کا ہے، یہ میں نے لے لیا۔ اب پہلے چشمہ کن کے پاس ہے؟ مفتی حسنین۔ اب کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ تو ان کے قبضے میں تھا، اب میرے قبضے میں ہے، اسے کیا کہیں گے؟ خروجن۔ ان کے پاس سے نکلا اور میرے پاس آیا، میرا قبضہ ہے۔ اب قبضن کا معنی خروجن۔ تو کبھی قبضن کا معنی ہوتا ہے حبسن، کبھی قبضن کا معنی ہوتا ہے خروجن۔ حبسن کا معنی سمٹنا، خروجن کا معنی نکلنا۔ امتی پر جب موت آتی ہے تو پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک تمام اعضائے جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو یہاں قبضن کا معنی ہے خروجن۔ اور جب پیغمبر پر موت آتی ہے تو پاؤں مبارک کے ناخن مبارک سے لے کے سر مبارک کے بال مبارک تک جو جسد اطہر میں روح پھیلی ہوتی ہے، یوں قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ تو قبضن کے دو معنی ہیں، خروجن اور ایک حبسن۔ یہی جب قبضن امت کے لیے ہو تو معنی خروجن، اور یہی جب نبی کے لیے تو قبضن کا معنی حبسن۔ چونکہ معنی دو تھے، اللہ نے قرآن کریم کی لفظ دو جگہ استعمال کیا، انک میتن وانہم میتون۔ اگر امت اور نبی کی موت کے لیے ایک ہی معنی ہوتا، اللہ فرماتے انک وہم میتون، نبی کے لیے میتون الگ لانا، امت کے لیے میتون الگ لانا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے لیے جب میت کہیں گے تو معنی حبسن ہوگا، اور جب امت کے لیے میتون کہیں گے تو معنی خروجن ہوگا۔ نبی پر موت کا معنی حبس روح اور امتی پر موت کا معنی خروج روح ہے۔ تو حضرت نانوتوی قبضن کے دونوں معنی سمجھتے تھے، اس لیے دونوں جگہ معنی الگ کیا ہے۔ اور جو حالات نہیں سمجھتے تو مولانا نانوتوی پر اعتراض کرتے ہیں، نانوتوی کے علم پر اعتراض نہ کرو، اپنی جہالت کے ماتم کرو۔ یہ دیکھو، بنو من بملک الموت الموکل بقبض ارواح العالمین۔ قبضن کا لفظ عقیدہ تحاویہ میں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، عقیدہ تحاویہ میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کا عقیدہ ہے بقبض ارواح، قبض ارواح۔ احادیث میں بھی ہے ان اللہ قبض ارواح شہداء، فرمایا انی مقبوض یوم قبض آدم، کتنے بار حدیث میں آیا۔ تو موت پر قبضن کا لفظ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ معنی الگ الگ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں تفصیل سے بات نہیں کر رہا، تفصیل سے عقیدہ تعویق سبق ہو چکا ہے۔ 80 وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، اور ہم عذاب قبر کے قائل ہیں ہر اس شخص کے لیے جو عذاب قبر کا اہل ہو، یہ نہیں کہ ہر کسی کو عذاب ہونا ہے، جو اہل ہوگا اسی کو ہوگا۔ وَسُوَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ، اور منکر اور نکیر سوال کریں گے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ کیا سوال ہوگا؟ مَا رَبُّک، تیرا رب کون ہے؟ مَن نَبِيُّک، تیرا نبی کون ہے؟ مَا دِینُک، تیرا دین کیا ہے؟ عَلَى مَا جَاءَتْ بِالْأَخْبَارِ وَالرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصحابة رضوان علیہم اجمعین۔ یہ احادیث میں بھی ہے، آثار میں بھی ہے۔ قبر، توجہ رکھنا ذرا، قبر میں سوال ہوں گے، نمبر 1 من ربک، نمبر 2 من نبیک، نمبر 3 یہ بحث چلتی ہے کہ قبر میں ثواب اور عذاب روح کو ہے، جسم کو ہے، یا دونوں کو ہے۔ دیکھیں، جسم سے سوال و جواب تو ہوگا ہی تب جب روح کا تعلق ہوگا، روح کا تعلق نہ ہو تو جسم کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قبر میں صرف جسم کو ثواب اور عذاب ہے، یا جسم نہ صرف روح کو ہے، یا جسم اور روح دونوں کو ہے۔ اس پر یہ سوال خود بتاتے ہیں کہ روح اور جسم دونوں کو ہے۔ عالم ارواح میں پوچھا تھا الستو بربکم، یہ روح ہے جسم تھے، روح ہے۔ اور قبر پوچھ رہا ہے من ما دینک، وہی کیا جواب دے گا؟ دینی الاسلام۔ یہ اسلام روح کا کام نہیں ہے، اسلام جسم کا کام ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے، پوچھا اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان۔ تو جب پوچھا نا ایمان احسان کیا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ،
یہ کلمہ کون پڑھتا ہے؟ جسم. بتقیم الصلاۃ نماز کون پڑھتا ہے؟ جسم. مولا علی قاری فرماتے ہیں ان حقیقت الصلاۃ بالاشباع دون الارواح، نماز کام ہی جسم کا ہے. وتؤتی الزکاۃ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جسم. وتصوم رمضان روزے کون رکھتا ہے؟ جسم. وتحج البیت حج کون کرتا ہے؟ جسم. ما دینک تیرا دین کیا ہے؟ کہتے دینی الاسلام. یہ کام روح کا تو نہیں ہے، یہ کام تو جسم کا ہے. اگر روح کا ہوتا تو اس سے ما دینک پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب قبر میں سوال اور جواب روح اور جسم دونوں سے ہے، سوال اور جواب دونوں کو ہے، صرف ایک سے نہیں ہے، دونوں کو ہے. بس 81 والقبر روضۃ من ریاض الجنہ، اور قبر یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اور حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. قبر کا ثواب اور عذاب یہ عرض نار عرض جنت کی صورت میں ہے، اور قیامت کے بعد جو عذاب اور ثواب ہوگا وہ دخول نار اور دخول جنت کی صورت میں ہوگا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت اوپر ہے، میت یہاں پر ہے، جہنم نیچے ہے، میت یہاں پر ہے. بس فافتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کا دروازہ کھولو، یہ جہنم کی بو آ رہی ہے، جہنم کی آگ کی جھونکے آ رہے ہیں. جنت کا دروازہ کھولو، خوشبو آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے. تو قبر کا عذاب اور ثواب یہ نہیں ہے کہ بندہ جہنم میں داخل ہوتا ہے یا جنت میں داخل ہوتا ہے، داخل نہیں ہوتا. درمیان کی کھڑکی کھولتی ہے تو راحت یا تکلیف یہ محسوس ہوتی ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے اس کے اندر جانا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے. اور جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے جانا ہے، بندہ خوف کا شکار ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، خدا نخواستہ ہم کسی گاڑی پر سوار ہیں اور وہ 700 میٹر اوپر پہاڑی پر جائے اور بریک فیل ہو جائے اور کھائی نظر آ رہی جس میں گرنا ہے، بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بس قبر میں نظر آ رہا ہے میں نے اس کے اندر جانا ہے، تو حالت کیا ہوگی انسان کی وہاں پہ؟ تو وہاں کا عذاب اور ثواب یہ ہے. یہ ثواب اور عذاب کی نوعیت ساری سمجھ آ جائے، اشکالات سارے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں بھی نہیں سمجھ آتی تو ہم سے سمجھو، نہیں سمجھ آتی تو سمجھو، 2-4 دن زور لگا لو، پھر کوئی اعتراض ہے. اکثر لوگ فون پہ بات کرتے ہیں، میں نے کہا یار فون پہ نہیں بات ہو سکتی، اتنی لمبی بات نہیں ہوتی، 2 لفظوں میں سمجھاؤ. میں نے کہا 2 لفظوں میں اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا، ہم 2 لفظوں میں کیسے سمجھائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصل عرب ہے، 2 لفظوں میں عقیدہ نہیں سمجھا رہے تو ہم 2 لفظوں میں شرح کیسے اس کی کر لیں گے؟ نبوت کے ایک لفظ کی شرح ہم 100 لفظوں سے کر لیں تو ہماری سعادت ہے. 82 بنؤمن بالبعث. میں پھر روکتا ہوں، میں نے کیا نا وقت بہت تھوڑا، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کا ٹائم نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بنؤمن بالبعث وجزاء الاعمال یوم القیامہ، اور ہم عقیدہ رکھتے ہیں بالبعث. کس پر؟ بولو، پڑھو کیا لکھا ہے؟ بالبعث کا کیا معنی؟ مرے ہوئے زندہ ہوں گے؟ نہیں، مرے ہوئے زندہ ہوں گے. بالبعث ہے، قبر میں حیات مل جائے گی جو مخفی ہوگی، اب کھڑے ہو جائیں گے، حیات ظاہری مل جائے گی، یہ ہے بالبعث. وجزاء الاعمال یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ہوگی، سزا ہوگی. والعرض، اور قبر میں ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں تو اعمال پیش ہوتے ہیں. بل حساب، قیامت کے تفصیلات کے ساتھ حساب ہو جائے گا. بقرات الکتاب، اعمال نامہ اقرؤ، اپنا اعمال نامہ پڑھو. والثواب، نیک عمل ہے تو ثواب. والعقاب، برے ہیں تو جزا سزا. والصراط، پل صراط. والمیزان، اور میزان یعنی میزان جس کے اندر اعمال تولے جائیں گے. والمیزان یوزن فیہ اعمال المؤمنین، اور میزان وہ ہے کہ جس میں قیامت کے دن مومنین کے اعمال خیر ہوں یا شر. دیکھو کفار کی بات نہیں ہے، چونکہ کافر کے عمل کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے نا. کافر تو ایسے جیسے سزائے موت جس کو فیصلہ. قاتل کے ساتھ اسلحہ بھی ہے، اسلحے پر ایک دفعہ لگتی ہے چھوٹی سی، وہ چھوڑ دو، اس کو ساتھ بارود برآمد ہے اس کو بھی چھوڑ دو، ساتھ چرس پکڑی ہے اس کو بھی چھوڑ دو، جو بندہ مارا ہے اس کا حساب کرو. جب سزائے موت ہو گیا پھر چھوٹی موٹی قید کو کیا کرنا ہے؟ کفر کے سوا ابدی جہنم ہے، اس کے اعمال کو دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ اس لیے فرمایا یہ خیر اور شر مومنین کے دیکھیں گے، طاعت اور معصیت مومنین کی دیکھیں گے. کہ یہ شبہ نہ ہو
کہ مومنین کے دیکھیں گے کفار ہی کیوں نہیں دیکھیں گے؟ کفار کے شر اور خیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تو کفر اتنا بڑا شر ہے، نہ اس کی سزا ختم ہونی ہے، نہ چھوٹے موٹے کیس ان کے زیر سماعت آنے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ والمیزان یوزن فیہ اعمال المومنین، قیامت کے دن مومنین کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ بات سمجھ لینا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ ایک ہے وزن کو تولنا، ایک ہے اعمال کو تولنا، ایک ہے اعمال کو گننا۔ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا۔ اعمال کی کمیت نہیں دیکھیں گے، اعمال کی کیفیت دیکھیں گے، اعمال کی کیفیت دیکھیں گے۔ کتنی رکعت پڑھی ہیں نہیں، کیسے پڑھی ہیں، بس اس کو دیکھیں گے۔ والجنت والنار، میں نے کیا، میں پھر اس کو چھوڑتا جا رہا ہوں تاکہ متن پورا ہو جائے۔ 83 والجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں، یہ نہ فنا ہوگی نہ ہلاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فإن اللہ تعالیٰ خلق الجنت والنار قبل الخلق، مخلوق کو بعد میں پیدا کیا۔ جن جنت اور جہنم میں جانا تھا ان کو بعد میں، اور جہاں جانا تھا اس کو پہلے پیدا کیا، جنت اور جہنم۔ وخلق لهم اہلا فمن شاء منهم الى الجنت ادخله فضلا منه، اللہ جس کو چاہیں گے جنت میں داخل اپنے فضل سے کریں گے۔ ومن شاء منهم الى النار ادخله عدلا منه، اور جس کو جہنم میں داخل کریں گے قانون سے داخل کریں گے۔ وکل یعمل لما قد فرغ له، جس کے لیے بندہ پیدا ہوا وہی عمل کرتا ہے۔ وسائر الی ما خلق له، اور جس کے لیے پیدا کیا گیا اسی طرف یہ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کا مقدر جنت فرما دے۔ یہاں بات سمجھنا، قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس میں ہے جنت اور جہنم لا تفنیان، فنا نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں قبر میں 3 سوال ہے، من ربک من نبیک ما دینک، یہ جو بعض کے متعلق آتا ہے وہ خواب میں نظر ہے، ان سے پوچھا گیا کیا بنا تو کہتے ہیں رب تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوئی، انہوں نے بخش دی، یہ معاملہ تو پیشی والا قیامت کے دن نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قبر میں حساب اور کتاب اجمالی ہوگا اور سزا بھی اجمالی عرض نات کی صورت میں ہوگی، اور قیامت کے دن حساب اور کتاب تفصیلی ہوگا، اور جزا و سزا بھی دخول نات دخول جنت کی صورت میں تفصیلی ہوگی۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں پیش کیا گیا اور مجھے معاف کر دیا گیا، یعنی قبر میں جو بندے کو جہنم کو دکھانا تھا اللہ نے اپنے کرم سے ختم کر دیا، فرمایا اس کو چھوڑ دو، مت دکھاؤ، بس اس کو جنت ہی دکھاؤ، یہ معنی ہے اس کا۔ قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس میں ہے کہ جنت اور جہنم فنا نہیں ہوں گی۔ تو بظاہر تعارض عقید تحویہ اور قرآنی آیت میں، اس کا جواب حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نے دیا رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اکابر کے عجیب علوم ہیں، اللہ کی قسم آپ پڑھیں بندہ اشش کر اٹھتا، اشش کر۔ تھانوی فرماتے ہیں ایک ہے فنائے امکانی، ایک ہے فنائے عملی، ایک ہے فنائے امکانی، ایک ہے فنائے، ایک ہے کہ فنا ہو جائے گا، ایک ہے فنا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کل من علیہا فان، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات فنا نہیں ہوں گی اور باقی فنا ہوں گے، اس کا معنی ہے اللہ کی ذات پر فنا نہیں آ سکتی اور باقی تمام پر فنا آ سکتی ہے۔ اور عقیدہ تحویہ میں ہے کہ ان پر فنا آ سکتی ہے لیکن فنا ہوگی نہیں، تو یہاں فنا عملی کی نفی ہو رہی ہے، اور ورنہ اللہ کی ذات کے لیے فنا امکانی کا اس بات ہو رہا ہے۔ فنا بات سمجھ گئے نا، اللہ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی اور اللہ کے علاوہ سب فنا ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں کیا فرمایا، یا یہ نہیں فرمایا کہ جنت اور جہنم فنا نہیں ہو سکتے، ہو تو سکتے ہیں لیکن ہوں گے نہیں۔ تو آیت میں فنا امکانی کا تذکرہ ہے، یہاں فنا عملی کا تذکرہ ہے۔ حکیم الامت تھانوی کے علوم دیکھو آپ۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں بھی ہم نے کابر دیوبند جو پڑھا نہیں نا، ریورس گیئر لگا لیتے ہیں، ہم دیوبندی نہیں ہیں۔ بھئی پڑھا کبھی نہیں، بہت مشکل عبارت ہے اس لیے ریورس گیئر پڑھا نہیں، بہت پیچیدہ عبارت ہے، پڑھا او ہو ہمارے کابر کے بس بہت پیچیدہ ہے، تو پھر ریورس گیئر تو نہ لگاؤ نا، یہ کو بھی ہمیں نہیں آتا۔ اس میں حیرت کی بات کیا ہے، کتنی باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی اور میں اللہ کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اپنے طلباء سے کہتے مجھ سے نہیں بات حل ہو رہی، زور لگا رہے ہیں، نہیں حل ہوگی کسی اور سے پوچھ لیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ العزیز۔ 84 بالخیر والشر مقدران علی العباد، خیر اور شر یہ بندوں کے مقدر میں ہے۔ مقدر کا معنی اللہ کے علم میں یا فلاں بندہ خیر کرے گا،
اللہ کے علم میں فلاں بندہ شر کرے گا، لہذا اللہ نے اسی طرح لکھ دیا ہے، اب یہ لکھے کے خلاف نہیں ہوگا۔ عام بندہ خیر و شر کا معنی یہ سمجھتا ہے چونکہ اللہ نے لکھا ہے لہذا ہو کر رہے گا، نہ۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں چونکہ بندے نے کرنا تھا، اللہ نے لکھ دیا ہے، اب اللہ کا علم تو ناقص نہیں ہو سکتا، اس لیے اب اللہ کے لکھے کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو ثانی فرماتے ہیں یہ جو تقدیر ہے یہ امر الہی نہیں، علم الہی ہے۔ 85 والاستطاعت الذی یجب بها الفعل من نحو التوفیق الذی لا يجوز ان یوصف المخلوق به تكون مع الفعل واما الاستطاعت من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبيتعلق الخطاب وهي كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا طاقت تو اللہ ہی دیتا ہے، طاقت اعمال کی اللہ ہی دیتے ہیں۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب طاقت ہوگی تو عمل فرض ہوگا، طاقت نہیں ہوگی تو فرض نہیں ہوگا، تو اس کا کیا معنی؟ ادھر کہتے ہیں کہ اعمال کی طاقت اللہ دیں تو ہوتی ہے، نہ دیں تو نہیں ہے۔ ادھر کہتے ہیں طاقت ہو تو عمل فرض ہے، طاقت نہ ہو تو عمل فرض نہیں ہے۔ اصل یہ کہ طاقت ہو، یہ طاقتیں دو ہیں، ایک ہے طاقت کا معنی توفیق اور ایک ہے طاقت کا معنی اسباب۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ طاقت دے تو بندہ کرتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے توفیق۔ ایک ہوتا ہے کہ طاقت ہو تو عمل کرنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اسباب۔ یہ جو اسباب والی طاقت ہے یہ فعل سے پہلے ہوتی ہے، اور جو توفیق والی طاقت ہے یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی نماز پڑھیں گے نا کب؟ جب وضو ہو۔ وضو کریں گے کب؟ جب پانی ہو۔ تو پانی نماز سے پہلے چاہیے، نماز کے ساتھ چاہیے؟ جی یہ ہے طاقت بندے کے اختیار میں۔ ہم نے وضو بھی کر لیا، کپڑے بھی پہن لیے، کھڑے بھی ہو گئے، نماز کب پڑھیں گے؟ اللہ توفیق دے دا تو یہ توفیق نماز کے ساتھ ہوگی یا نماز سے گھنٹہ پہلے ہوگی؟ ساتھ ہی ہوگی نا۔ تو طاقت بمعنی توفیق یہ عمل کے ساتھ ہے، اور طاقت بمعنی اسباب، صحت، آلات یہ عمل سے پہلے ہے۔ تو استطاعت اور طاقتیں دو قسم کی ہیں۔ یہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس چیز کی ہمت ہو اللہ وہی چیز فرض کرتے ہیں، اس سے مراد اسباب ہیں جو عمل سے پہلے ہے۔ 86 وافعال العباد ہی خلق اللہ تعالی وکسب من العباد، اور یہ جو بندوں کے افعال ہیں پیدا تو اللہ کرتے ہیں، کرتا بندہ ہے۔ تو عمل کا پیدا کرنا عیب نہیں ہے، عیب دار عمل کا کرنا عیب ہے۔ حکیم نے پیدا کیا ہے زہر کو اس لیے کہ لوگ کھائیں اور مر جائیں، اس لیے پیدا کیا کہ بطور دوا کے استعمال ہو، اور بندے نے کہا کہ خودکشی کر لی، تو حکیم کا قصور ہے یا خودکشی کرنے والا کا؟ جی نہیں، نہ حکیم بناتا نہ یہ کھاتا، چل نہ حکیم بناتا نہ یہ کھاتا، کھاتے حکیم کے ڈال دو، اس لیے تھوڑی ہے کہ خودکشی کرو۔ تو یہ جو اللہ نے فعل پیدا فرمائے برے، اس لیے کہ تم نے فعل کو کرنا ہے، اس لیے کہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ 87 یہی ہمارے ہاں جو بحث ہے نا معتزلہ میں اور اہل و سنت میں، یہی اختلاف چلتے ہیں کہ اللہ خالق شر ہے یا نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ شر کو پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کو شر کو پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں، یہ تو اللہ میں عیب ہے۔ ہم کہتے ہیں اختیار میں ہونا اور بات ہوتا ہے، کرنا اور ہوتا ہے۔ اب اس کی موٹی سی مثال سمجھو، کوئی بندہ بھی اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی کرتا ہے۔ تو اب ماں سے زنا کر سکتا ہے، اس کے اختیار ہے، یہ عیب تھوڑا ہی ہے۔ لیکن زنا ماں سے کرے تو یہ عیب ہے۔ اللہ شر کے فلاں کے پیدا کرنے پر قادر ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اللہ وہ کرتا ہے، یہ عیب ہے، کرتا نہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ امکان کذب کے مسئلے ہیں۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں نا، آپ کا وقت بہت کم ہے بھائی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہی امکان کذب نہیں سمجھ آتا، یہی منہ میں قدرت باری سمجھ نہیں آتی، یہی اعتراضات ہمارے جو چھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ مسئلے وقت مانگتے ہیں نا، امکان کذب کا ہو تو ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہو، کھل کر بات کریں، کھل پر اس پر بات کریں، اس پر کھل کے حوالے ہوں، کھل کے دلائل ہوں، شرح صدر ہو جائے۔ اس میں یہ ہوگا کہ مسئلہ بھی عقیدہ تاویں بہت ساری باتیں ہیں، پوری طرح آپ کو شرح صدر نہیں ہو رہا، پوری طرح کھل نہیں رہی، لیکن آپ کو یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ جو بیان کرنے والا یہ سمجھتا ہے، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ بھائی آپ کا میرے بارے میں تو ذہن ہوگا بھی اس کو سمجھ آئی ہے۔ اب کم از کم یہ شرح صدر ہوگا بھائی کسی کو آتا ہے، یہ بھی کافی ہے۔ اگر نہ مسئلہ کھلا تو دوبارہ پوچھ لیں گے بھئی یہ عبارت حل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ حل نہیں ہوتی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھ سے بیان نہیں ہو رہی، پھر پڑھو،
پھر پڑھو، آپ کے اوپر بھی کھل جائے گی۔ ہم کہتے ہیں عبارات کو کھولنا تو شروع کریں نا، پڑھنا تو شروع کریں، الجھنے تو ختم ہو جائیں۔ ایک دفعہ نہیں سمجھ آئے گی، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 4 دفعہ۔ ہم نے تو آپ سے 10 سال مانگے ہیں نا، کتنے سال مانگے ہیں؟ 10 سال میں 6 دن، 10 سال میں 6 دن بس۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے مولوی آیا کرو، بڑے بڑے مولوی مسئلہ بنتا ہے۔ بڑے بڑے سے مراد یہ نہیں، یہ تو مطلب ہم سے پیار کرتے ہیں نا، بڑے بڑے سے مراد ہے جو یہ کہ ابھی ہم سے نہیں پڑھا جاتا، تو پھر نہیں پڑھا جاتا تو پھر تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیں 87 نمبر، وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، اللہ تعالیٰ اسی چیز کی بندے کو تکلیف دیتے ہیں، مکلف بناتے ہیں جس کی بندہ طاقت رکھتا ہے۔ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اسی کا مکلف بناتے ہیں جتنی بندے کو طاقت دیتے ہیں۔ وَهُوَ تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، أي لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله۔ آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، گناہ سے بچتا ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن اسباب کس نے اختیار کرنے؟ جی اسباب بندہ زنا کا اسباب اختیار نہ کرے اور اللہ سے زنا کروا دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسباب زنا پورے اختیار یہ کرے گا، اب کرنا چاہے گا، اللہ اس کو طاقت دے دیں گے، طاقت سلب نہیں کریں گے، اور اسی پر اس کا محاسبہ ہوگا۔ اسباب تم نے اختیار کیے تھے، تم کرنا چاہتے تھے، یہ چونکہ دارالعمل ہے اس لیے ہم نے تمہیں روکا نہیں ہے، روک سکتے تھے، روکتے تو یہ کہتے ہیں امتحان کس چیز کا ہے۔ اب سمجھ آ گئی نا توفیق کا مطلب کیا ہے۔ 88 وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، دنیا میں ہر کام ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے علم کے مطابق، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی تقدیر سے۔ غلبت مشیتہ المشیات کلہا، اللہ کی مشیت تمام مشیات پر غالب ہے۔ وغلب قضاء الحیل کلہا، اللہ کی قضا تمام حیلوں پر غالب ہے۔ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وغیر ظالم ابدا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو اللہ کرتے ہیں اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، جو بندے کرتے ہیں بندوں سے پوچھا جائے گا۔ 99 وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقات منفعۃ للاموات، زندہ مردوں کے لیے دعا کرے اور زندہ مردوں کے لیے صدقہ کرے، اس کا مردے کو نفع پہنچتا ہے، اسی کا نام اصال ثواب ہے، اور العقیدۃ الطحاویہ کے اندر ہے کہ اصال ثواب اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اصال ثواب۔ 90 واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حاجات کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ 91 وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر اختیار بھی رکھتے ہیں، کوئی اللہ کے اوپر اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَا غِنَىٰ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْن، کوئی آدمی اللہ سے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْن فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ، اور جو شخص ایک پل جھپکنے برابر بھی اللہ سے مستغنی ہو وہ کافر ہو جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ الحین ہلاک، یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ 92 وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ وَيَرْضَىٰ لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَىٰ، اللہ تعالیٰ غصے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے غصے نہیں ہوتے جیسے مخلوق ہوتی ہے، ایسے راضی نہیں ہوتے جیسے مخلوق راضی ہوتی ہے۔ یہ اب اتنا اہم مسئلہ ہے، یہ سمجھنا، اسے ہمارے علم الکلام میں کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے اکتساب، ایک ہوتا ہے کسب، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے انفعال۔ اللہ میں صفت انفعال نہیں ہے۔ کیا معنی؟ دیکھو ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں جو سردی میں کانپ رہا ہے، ہمیں ترس آ جاتا ہے نا، ترس آتا ہے نا، تو پھر اس کو کیا دیتے ہیں؟ کپڑا۔ اللہ کو یوں ترس نہیں آتا کہ ترس آ کر کپڑا دیا، ہمارا ذہن یہ بنا ہوتا ہے اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ مظلوم پہ ترس کھاتے ہیں، ہم سمجھ جیسے ہمیں ترس آتا ہے نا شاید آسیات، ایسے نہیں ہے۔ اللہ میں صفت انفعال نہیں ہے کہ اللہ کسی سے متاثر ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ ہم کسی کو روتا دیکھ لیں تو ہمارا دل پسینہ ہو جاتا ہے، اللہ کا معاملہ یوں نہیں ہے، اللہ ان کیفیات سے پاک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ان کیفیات سے پاک ہے۔ اللہ کے انفعال کا معنی، اللہ کے ترس کھانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کا نظام ہے کہ جب کوئی بندہ روتا ہے، بندہ تڑپتا ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے، تو دیکھنے والا بندہ اس پر ایک ترس کھاتا ہے نا، اور پھر ترس کھا کر دیتا ہے۔ اللہ اس ترس کی کیفیت سے پاک ہے لیکن دے دیتے ہیں، اور بندہ یوں سمجھتا ہے کہ جیسے فلاں نے ترس کھایا ہے اللہ بھی کھاتے ہیں۔
اور ہم اسی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ ترس سکھاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے سردی میں دیکھا ایک بندہ کانپ رہا تھا، کپڑے اس کے پاس نہیں تھے، تو آپ کے دل کی کیفیت بنتی ہے کہ نہیں؟ دل میں ترس آتا ہے نا، اس ترس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ کپڑا دیتے ہیں، اس کو کوئی گرم چیز دے دیتے ہیں، سردی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے جب بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، اس مانگنے پر اللہ ایسے دیتے ہیں جیسے ہم ترس کھا کے دیتے ہیں، لیکن اللہ کو ترس نہیں آتا۔ اللہ صفت انفعال سے بالکل پاک ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ رونے پر دیتے ہیں، اور ہم نے سمجھا کہ دیا ہے اور شاید ایسے ترس گیا جیسے ابا جی کو آ گیا ہے۔ اللہ اس صفت کیفیت سے، ایک کیفیت خدا میں نہیں ہے، کیفیت اجسام کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اجسام سے پاک ہے۔ یہ بات سمجھیں، یہ ہمارا ساتھ باغ ہے، ہمارا کل اثاثہ یہ ہے، بھئی 5 ایکڑ باغ ہے، یہ 2-4 لاکھ کا بکنا ہے، ٹھیک ہے بھئی۔ ہم نے کہا بھی اس میں دیکھو مالٹے نہ کھو، ٹھیکیدار ہے، مسئلہ بنتا ہے، ایک طالب علم پھر بھی مالٹا توڑ لیتا ہے، ہمیں غصہ چڑھتا ہے نا۔ یہ غصہ کیوں چڑھا ہے؟ ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارا کیا ہوا ہے؟ نقصان۔ ایک بندے کے 1 ارب ایکڑ باغ ہے، اس میں کھربوں کننے ہیں، اس میں سے بندہ ایک کنو توڑ لے، وہ نقصان ہوا ہے؟ بولو، ہوا ہے نقصان؟ لیکن اس کا اصول یہ تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر نہیں لینا، پوچھے بغیر لوگے ہم تمہیں 10 جوتے ماریں گے، بغیر پوچھے لے لیے مارو اس کو 10 جوتے۔ یہ 10 جوتے لگ رہے ہیں، کوئی نقصان ہوا ہے؟ ان کا قانون ہے، اس قانون پر لگ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ غصہ آ رہا ہے، ہمیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ہمارا نقصان کیا ہے۔ جس کے 10 ارب باغات میں سے کھربوں مالٹوں میں سے 1 مالٹا توڑ لے، اس کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ اس کے غضب کا معنی کہ اس کا غضب نقصان کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا غضب اس کے قانون کی وجہ سے ہے۔ یہ نہیں کہ قانون توڑا تو طیش آ گیا، جیسے ہمارے ہاں قانون توڑنے سے غصہ آتا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا، طیش میں نہیں آتا، لیکن اس کا قانون ہے کہ قانون توڑو تو سزا ملتی ہے۔ دنیا میں اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ غصہ ہوا لہذا مارا، وہ غصہ ہو کر نہیں مارتا، لیکن اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ کیوں مارا ہے، تو کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گئے۔ وہ صفت انفعال سے بالکل پاک ہے، متاثر ہو کر نہیں مارتے، لیکن اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو توڑ دیا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں جیسے بندہ خوش ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میرا گھر ہے، آپ مجھے کہتے ہیں استاد جی 1 لاکھ روپیہ لے لیں۔ کیوں بھائی؟ استاد جی آپ کے گھر میں کارپیٹ نہیں، ہمارے تو کارپیٹ بچھا دیں۔ میں خوش ہوں گا نا، میں خوش کیوں ہوں؟ یہ میرے 1 لاکھ روپے کی ضرورت پوری کی ہے۔ اللہ کے گھر میں 1 لاکھ روپیہ دے، کارپیٹ بیچے، کوئی خدا کی ضرورت پوری کی ہے؟ بولو، اللہ پھر بھی خوش ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر پہ خرچ کرے، خرچ کیا اللہ خوش ہے۔ تو یہ صفت انفعال نہیں ہے کہ متاثر ہو کر خوش ہوئے ہیں، وہ قانون کی پاسداری ہو رہی ہے، اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ سمجھانا بہت مشکل ہے، وہ آدمی بار بار تذکرہ کرے، پھر پڑھے، پھر انسان کی جب کیفیت بن جاتی ہے نا، یہ باتیں پھر سمجھ آتی ہیں۔ حضرت اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ شخص مناظر اور متکلم نہیں بن سکتا جس کے اندر ذوق نہ ہو، جس کے اندر بولو ذوق نہ ہو۔ اور ذوق کا مطلب یہ نہیں کہ شورا پیتے تھے سواد آ گیا، کیا بات ہے، بڑا یہ ذوق نہیں۔ ہمارے تو ذوق کا معنی ہے ٹھنڈے شورا پیتے کیا، تجھے تو مزہ نہیں ہے، تو بے ذوق آدمی ہے۔ چل، جس کو مرچوں سے سی ہو وہ بذوق آدمی ہے، جنہوں مرچہ نہ پتہ لگے تو بے ذوق آدمی ہے۔ ذوق کا معنی یہ نہیں ہے، ذوق کا معنی تو قلب سلیم ہو، اس کا وجد ہو، اس کی کیفیات ہو، یہ قال اس کا حال بن جائے نا، بس پھر باتیں سمجھ آتی ہیں۔ یہ قال اور حال بننے سے وحدت الوجود ہوتا ہے، جو عام بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ بس میں نے درس کیا تھا وحدت الوجود بھی چھیڑیں گے، لیکن وہ بس پھر وہ کیا کریں، آپ بڑے آدمی وقت تھوڑا ہے، وہ وحدت الوجود پھر وہی رہ جاتی ہے۔ چلیں 93 وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصحاب پیغمبر سے پیار کرتے ہیں۔ ولا نفرد فی حب احد منہم، ہم اس میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ ولا نتبرأ من احد منہم، اور کسی ایک سے برات کا اعلان نہیں کرتے۔ حضرت علی کو شیر خدا مانے اور ساتھ خدا بھی مان لیں، ہم شیر خدا ہی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ بس آگے بنبغض من یبغضہم، جو ان سے نفرت کرے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، بغیر خیر کے ان کا ذکر جو کرے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ولا
नज़कुरुहुम इल्ला बिखैरिन, हम सहाबा का तज़किरा हमेशा खैर से करते हैं। वनरा हुब्बहुम दीना व ईमाना व इहसाना व बुग़्ज़हुम कुफ्रा व निफाका व तुग़याना। देखो ये है अक़ीदा तहाविया, इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद का अक़ीदा है कि सहाबा से मोहब्बत दीन है, ईमान है, यही एहसान तसव्वुफ़ और सलूक है। व बुग़्ज़हुम, और सहाबा से बुग़्ज़ रखना बोलो कुफ्र है, निफाक है, सरकशी है। ये कैसे हो सकता है जो सहाबा को मुसलमान ना माने हम उसको मुसलमान मान लें, सहाबा से नफरत करे हम उसको मुसलमान। फरमाते हैं कि बुग़्ज़ रखना कुफ्र, निफाक और सरकशी है। भाई मारो ना, कत्ल ना करो, फड्डे ना करो, झगड़े ना करो, लेकिन इसका ये माना कि सीने से लगा लो, ये बात बिल्कुल अलग थलग है। दोनों में हमेशा फ़र्क करना चाहिए। हर किसी का भलाई से तज़किरा कैसे कर सकते हैं बताओ? हमारा अक़ीदा क्या है? नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम व बिग़ैरिल खैर यज़कुरुहुम, जो सहाबा का अच्छा तज़किरा ना करे, सहाबा से बुग़्ज़ रखे, हम उससे बुग़्ज़ रखते। मदीना मुनव्वरा में जनाजा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं उस शख्स के जनाजा नहीं पढ़ता जिसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी तैयार नहीं है, मैं और अब कौन होते हैं? मैं और अब कौन होते हैं? देखो भी हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। 94 वनुस्बितुल खिलाफत बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के बाद खिलाफत किसके लिए? अव्वलन अबी बकर सिद्दीक तफ़ज़ीलन लहू व तक़दीमहू अला जमील उम्मा। सुभान अल्लाह, तरतीब यही है, पहले सिद्दीक, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। लेकिन सिद्दीक की खिलाफत सबसे मुकद्दम वजह होने की वजह फरमाया इसलिए कि वो सबसे अफजल हैं, वो सबसे अफजल हैं। अब उस्मान और अली में इख्तलाफ हुआ है, बाज़ कहते हैं उस्मान अफजल, बाज़ कहते हैं अली अफजल, लेकिन सिद्दीक की खिलाफत की वजह तक़दीम अल्लाहुम व तफ़ज़ील अल्लाहु, अफजल भी है और मुकद्दम भी है। सुम्मा उमर बिन ख़त्ताब, फिर उमर बिन ख़त्ताब के लिए, फिर उस्मान के लिए, फिर अली बिन अबी तालिब के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु। देखो सब पैगम्बर के बाद ये 4 खुलफा ऐसे हैं, इनमें 2 सिद्दीक उमर हुजूर के ससुर है, उस्मान अली हुजूर के दामाद हैं। ससुर बाप की तरह है, दामाद बेटे की तरह है। पहले नंबर ससुर का है, फिर नंबर दामाद का है। सिद्दीक पहले ससुर है, उमर बाद वाले हैं, तो सिद्दीक पहले हैं, उमर बाद में है। सिद्दीक बड़े हैं, उमर छोटे हैं, सिद्दीक पहले हैं, उमर बाद में है। सिद्दीक ईमान पहले लाए, उमर बाद में लाए, सिद्दीक के नंबर पहले है तो उमर का बाद में है। उस्मान और अली में अली ने कलमा पढ़ा तो भी नाबालिग थे, उस्मान ने कलमा पढ़ा तो बालिग थे। उस्मान का ईमान पहले है बलूग की हालत में, अली का बाद में है। उस्मान की उम्र ज़्यादा है, अली की थोड़ी है। उस्मान दोहरे दमाद है, अली काहरे दमाद है, इसलिए तीसरा नंबर उस्मान का, चौथा अली का है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम इस खिलाफत की तरतीब के कायल हैं, इस तरतीब को तब्दील न करें। आगे फरमाए खुलफ़ाए राशिदीन, ये 4 हैं, अल अइम्मतुल मुहतदून अल्लज़ीना क़ज़ौ बिल हक़ व कानू बिही यादिलून। तो खुलफ़ाए राशिदीन 4, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। बाज़ गलत फहमी हुई है, वो कहते हैं जो खुलफ़ाए राशिदीन 7 हैं, हज़रत अली के बाद हसन, हसन के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, फिर माविया। दलील क्या है? एक दलील कहते हैं ये तीनों खुलफा हैं और तीनों खिलाफत तारीख से साबित है, और ये राशिदून हैं, कुरान से राशिद होना साबित है, उलाइका हुमुर राशिदून। तो खलीफा होना तारीख से साबित, राशिद होना कुरान से साबित, लिहाजा खुलफा राशिदीन 7 हो गए। हमने कहा बात समझो, खलीफा राशिद का माना वो नहीं जो आपने बयान किया है। खलीफा राशिद एक शरीयत की इस्तिलाह है, इससे मुराद है खिलाफत राशिदा मऊदा फिल कुरान। जब हम कहते हैं ना खुलफा राशिदीन, इससे मुराद है वो सहाबा जिनकी खिलाफत का वादा अल्लाह ने कुरान करीम की इस आयत वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात आयत इस्तिखलाफ के तहत किया। ये 4 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये 4 हैं। समझ आ गई? मैं समझाने के लिए कहता हूँ, समझाने के लिए। नंबर 1 बात समझो, सहाबा अशरा मुबशरा कितने हैं? 10। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू उबैदा, 10। अब सवाल ये है, कोई बंदा कहता है मैं इन 10 को अशरा मुबशरा नहीं मानता, क्या मतलब? सारे मुबशरा बिल जन्ना है। कुरान कहता है कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, कुरान ने जन्नत की बिशारत सबको दी है, आप कहते हैं 10 को दी है, तो ये कुरान के खिलाफ है। हम कहते हैं कुरान के खिलाफ नहीं है। अशरा मुबशरा बिल जन्ना ये शरीयत की इस्तिलाह है, इससे मुराद वो सहाबा हैं जिनका नाम लेकर
ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے جنت کی ہونے کی بشارت دی، وہ 10 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین، خلافت راشدہ، تو یہ شریعت کی اصطلاح ہے۔ خلافت راشدہ کا معنی، خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، وہ 4 ہیں، 7 نہیں ہیں۔ حضرت حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم خلیفہ بھی ہیں، تاریخ سے ثابت ہے، راشد بھی ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ ان کی خلافت خلافت عادلہ ہے۔ خلافت خلافت راشدہ یہ شریعت کی اصطلاح ہے، اس کا مصداق 4 ہیں۔ خلفائے راشدین جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جن کو خلافت کا وعدہ اللہ نے آیت استخلاف میں کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ میں 2 مثالیں دینے لگا، اس کو پلے باندھ لو۔ کوئی شخص یہ کہے کہ 10 صحابہ کو 10 مبشرہ بالجنہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے کہ الصحابۃ کلھم مبشرون بالجنہ۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے کلم وعد اللہ الحسنہ۔ جب جنت کی بشارت سب کو دی ہے تو آپ 10 کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا 10 مبشرہ بالجنہ ایک اصطلاح ہے، اس سے مراد وہ صحابہ کرام جن کا نام لے لے کر ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ سارے نہیں بلکہ وہ 10 ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح۔ دوسری مثال، کوئی شخص یہ کہے کہ مرزائی کافر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل قبلہ ہے، اور تمہارے عقائد کی تمام کتابوں میں لکھا کہ اہل قبلہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ بھی کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں تو اہل قبلہ ہے۔ ہم نے کہا بھی اہل قبلہ اسے نہیں کہتے جو کعبہ کو قبلہ مانے۔ اہل قبلہ اسلام کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے سارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہو، جن کے سارے عقائد ضروریات دین میں سے جو کسی کا انکار نہ کرے، وہ ہے اہل قبلہ۔ اور یہ تو ختم نبوت کے منکر اہل قبلہ نہیں ہیں۔ تو اہل قبلہ سے مراد کعبہ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھنے والے نہیں، اہل قبلہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے جس کا معنی ہے ضروریات دین کو ماننے والے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ الجھن کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا۔ ایک وہ کیا علم ہے، بندے کو بیان کرتے سنتے بھی شرم آتی ہے۔ ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے کہ یہ بات غلط ہے، خلفائے راشدین 4 ہیں، 3 خلفاء اور بھی ہیں، اور کنونشن کون سا ہے؟ صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنے والوں، اس میں دلائل دے رہے ہیں۔ اور دلیل پر کیا کہتے ہیں؟ تم حضرت میر معاویہ کی بات کرتے ہو، حضرت حسن کی بات کرتے ہو، حضرت عبداللہ بن عمر کی بات کرتے ہو، میں تو مولانا زاہد الراشد کو بھی خلیفہ راشد مانتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ہیں گجرانوالہ کے، اور ان کی مسجد ہے جامع مسجد شیراں باغ۔ شیراں باغ میں ہے کھاڑا جہاں پہلوان کشتیاں کرتے ہیں، جہاں پہلوان کشتیاں، اور جو پہلوان کشتی سکھاتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ مولانا زید الراشدی بھی دین کی کشتی سکھاتے ہیں، خلیفہ ہیں، اور راشدی ان کا نام ہے تو خلیفہ راشد ہیں۔ میں ان کو بھی کہتا ہوں تو میر معاویہ کی انکار کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ وہ خلافت راشدہ جو حضرت سے کہو گے تو خود بھی انکار کریں گے میں نہیں ہوں۔ وہ استاد جی کہو گے نا خلیفہ راشد مولانا زاد، انہوں نے کہا ایک ہی، اور میں نہیں ہوں خلیفہ راشد، میں نہیں ہوں۔ توجیہ القائل بما لا یرضی بالقائل، کیسی عجیب کہاوتیں گھڑی جا رہی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں بھی ہم نے سوچ سمجھ کر یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں احتجاج ہمیں اس میں نہ بلاؤ، جلوسوں نہ ملاؤ، ہم جیسے بندے کو خوراک کھلاؤ، نہیں ہنسو مت، بات سمجھو، میں مذاق نہیں کر رہا، خوراک کھلاؤ، آرام دو، ضرورتیں پوری کرو، اور کو ساتھ جی آپ بند کمرے میں بیٹھ کر عقائد کی تشریحات کر کے امت کو عقائد سمجھاؤ۔ بس ہم جلوس نکال لیں گے، ہم روڈ بلا کر لیں گے، اس بندے کو سنبھالو ایسے، میں اپنی نہیں بات کرتا، ایسے افراد کو سنبھالو، پھر امت کا کام رخ پہ چلتا ہے، ورنہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں ایک بار یہ آج سے تقریباً کوئی 6 سال پرانی بات ہوگی، راولپنڈی جلسہ تھا میرا اور حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاری صاحب دان برکاتم کا۔ میں پنڈی گیا تو
بیان سے فارغ ہوا، بجلی نہیں تھی، جون کا مہینہ تھا، گرمی بہت تھی، بیان سے حضرت کا بیان پہلے تھا، ہم نے مل لیا، میں بیان پہ چلا گیا، بیان سے فارغ ہو کر آیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہزاری صاحب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ذرا ان کو مل لیں، میں چلا گیا، مجھے حضرت نے فرمایا، ویسے ہاتھ جیب میں ڈالا، 2000 روپیہ نکالا، مجھے فرمایا بھی میں نے سنا ہے کہ آپ پر الزام لگ رہے ہیں کہ یہ پیسے کھاتا ہے، تو یہ 2000 ہمارے بھی کھا لو، دیکھو فرمایا ہمارے بھی کھا لو، جس جس کے پیسے آپ نے کھائے اس پر آپ کا احسان ہوگا، یہ ہم پر احسان کر کے ہمارے بھی 2000 کھا لو، آپ جیسا بندہ پیسے کھائے اور کیا چاہیے، بس ہمارے بھی 2000 کھا لو، اور دل چھوٹا نہیں کرنا، دل چھوٹا نہیں کرنا، یہ باتیں ہوں گی، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ دوسرا، تمہارے ساتھ گارڈ نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، میرے پاس تو اسباب نہیں ہے، نہیں یہ نہیں میں نے کہا، مجھے فرمایا تمہارے ساتھ گارڈ نہیں ہے، میں نے کہا گارڈ کیا کرنے ہیں، اللہ شہادت کی نعمت عطا فرمائے تو اللہ کا احسان ہے، کیا گارڈ کرنے؟ حضرت فرمانے لگے مولانا یہ بات ذہن میں رکھ لو، اگر تو قتل ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ میں شہید ہوں گا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تیرا مواخذہ نہ کر لے کہ یہ جسم قوم کی امانت ہی، تو نے اس کو سنبھالا کیوں نہیں، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس جسم سے پوری امت فائدہ اٹھا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو جی شہادت ہوگی تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے لیے اس جسم کو سنبھالو، اب یہ تمہارا جسم نہیں ہے، پوری امت کی امانت ہے، سنبھالو اس کو۔ یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آنی کیونکہ ابھی تک آپ اس طرح سے نکل نہیں رہے جس سے میں نکال کر آپ کو رخ پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکہ مکرمہ مجھے فرمانے لگے، میں خانقاہی آدمی تھا، صوفی آدمی تھا، تدریسی آدمی تھا، جب ہم نے ختم کی جماعت بنائی تو لوگوں نے مجھے کہا امیر بنو، کسی بزرگ کا نام لیے مجھے اب یاد نہیں ہے، فرمایا میں فلاں کے پاس مشورے کے لیے گیا، مجھے فرمایا عبدالحفیظ ایک بات یاد رکھ لو، اگر مالی الزامات سہنے کے لیے تیار ہونا تو جماعت کا امیر بننا، ورنہ امیر نہ بننا۔ تو صوفی آدمی ہے، ابھی سب تجھے نیک کہتے ہیں، جب تو نے کام کرنا ہے پوری دنیا سے خبریں آنی، یہاں سے پیسے لے گیا، یہاں سے پیسے لے گیا، یہاں سے پیسے لے گیا، یہ الزام سہ سکتے ہو تو بنو ورنہ نہ بنو۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں نے الزام برداشت کیے ہیں، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، یہ الزام تم پر بھی لگنے ہیں، کام نہ چھوڑنا۔ اس لیے ہم نے الزام کی پرواہ نہیں کی، کام میں لگے ہیں۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں الزامات کی پرواہ نہ کرو، کام کرو۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 96 ومن احسن القول فی اصحاب 95 وان العشرۃ المبشرۃ سماهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبشرهم بالجنہ ونشهد لهم بالجنہ علی ما شهد لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوله الحق، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، حضور کا فرمان برحق ہے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں۔ 96 ومن احسن القول فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح، وہو امین هذه الامہ، ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں۔ اللہ صحابہ سارے ہی امین تھے، بعضوں میں کسی وصف کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کو بھی دربار رسالت بشارتیں ملا کرتی تھی، امین هذه الامہ۔ حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا صحابہ کرام کو، اور صدیق اکبر کا لقب کیا ہے؟ لصاحب ہی۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب صحابیت ہے، اور پوری امت میں ایک شخص ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے، وہ ہے صدیق اکبر۔ بقیہ کی صحابیت ثابت ہے لیکن صدیق کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، جس کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ اس لیے صدیق کا مقام حضور کے بعد سب سے زیادہ ہے، کیوں؟ نبوت کے بعد مقام کیا ہے؟ صحابیت، اور جس کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہوگی اس کا مقام تمام صحابہ سے بڑھ کر ہوگا۔ اور صحابیت صحبت سے ہے، جس کو صحبت نبوت کی سب سے زیادہ ہے اس کا مقام بھی حضور کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اور صدیق کی کیسی صحبت ہے، اللہ، غار میں بھی ہے، مزار میں بھی ہے، آج تک حضور کے ساتھ پڑے ہیں، کیا عجیب منظر ہے۔ کروڑوں افراد روزہ پہ جا رہے ہیں، جو جا رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک قدم آگے الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، ایک قدم آگے الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین۔ کیا اعزاز ہے، اخیر ہے۔ میں خدائی قسم کے اس درد سے آپ کو سمجھاؤں، تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی
تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو، قیامت تک کے لیے ڈھل کے پٹیں گے، قیامت تک کے لیے شہرت ہے، قیامت تک کے لیے اعزاز ہے، تھوڑا سا وقت قربان کر لو، برداشت کر لو۔ میں نے بتایا تھا واقعہ، ملیشیا میں گیا، ہندوستان سے کچھ ملنے کے لیے علماء آئے، ان کو لے کر ہم سیر کے لیے نکلے، راستے میں مسجد تھی، وہاں رکے نماز کے لیے، جو لکھا ہوا تھا وہاں یہ خطیب کا کمرہ ہے ملیشیا زبان میں، اور یہ بلال کا ہے۔ تو میں نے ان ہندوستانی علماء سے کہا حضرت بلال نے چند سال قربانی دی ہے، چند صدیاں نہیں، چند سال قربانی دی ہے، چند مہینے مار کھائی ہے اللہ کے نبی کی خاطر۔ آج ملیشیا کی ہر مسجد کے مؤذن کو اس کے نام سے نہیں بلال سے پکارتے۔ ملیشیا میں مؤذن نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ یہ اس مسجد کا بلال ہے، اللہ، یہ اس مسجد کا بلال ہے۔ کیا اعزاز ہے! تھوڑی سی قربانی دے جو، تھوڑی سی، ہم تھوڑی سی قربانی سے بدکتے ہیں، کبھی گھر کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، کبھی وقت کی قربانی۔ تھوڑی سی قربانی دے دو، اور میں بارہ کہتا ہوں کچھ ساتھی، ہماری تو خواہش ہے کہ کچھ ساتھی ہمارے مرکز کے مقیم بن جائیں، پکے یہاں پہ ٹھہر جائیں، جن کی تنخواہ مرکز ادا نہ کرے، اخراجات مرکز ادا نہ کرے، اخراجات گھر سے لائیں، مرکز کو پیسے دیں، اور کچھ لوگ یہاں مقیم بن جائیں اور خود کو پیش کریں کہ استاد جی ہم سے کام لیں، ہمارے ذمہ کتاب لگائیں، عقیدہ لگائیں، کلپ لگائیں، کیا کرنا ہے۔ کچھ بندے یہاں پہ بیٹھ جائیں جو مقیم ہو جائیں اپنے اخراجات کے ساتھ۔ خدا شاہد ہے چند سالوں میں آپ دیکھنا پوری دنیا میں عقائد کے نام پر دیوبندیت کیسے چھا جاتی، اعتدال کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، دائیں بائیں کی جنگ چھوڑ کر کام کریں، ذہن بنائیں، تیاری کریں۔ آپ نہیں آ سکتے، اپنی جگہ پر بندہ دیں، بندہ نہیں دے سکتے، اخراجات اٹھائیں، پیسے دیں، وسائل دیں، اپنے ذمہ کام لیں۔ مرکز ہے، پوری دنیا کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عظمت عطا فرمائے۔ 96 ومن احسن القول فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ الطاہرات من کل دنس وذریاتہ المقدسین من کل رجس فقد بری من النفاق۔ سبحان اللہ، جو صحابہ پیغمبر کے بارے میں اچھی باتیں کہ، ازواج مطہرات کے بارے میں اچھی باتیں کہ، طاہرات کون سی ہیں؟ من کل دنس، اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی سے ان کو پاک رکھا ہے، اور آپ کی اولاد مقدس ہے ہر ناپاکی سے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے نا فقط بری من النفاق، وہ منافقت سے بری ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ تو گواہ بن جا، ہم پیغمبر کی عظمت کے قائل ہیں، ازواج مطہرات کی عفت کے قائل ہیں، اصحاب رسول کی قیادت کے قائل ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اصحاب رسول، اولاد رسول، پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کی اولاد، اولاد پیغمبر کی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے پسینے ہماری خوشبوئیں ہیں۔ یا اللہ ہم اور ہماری نسلیں ان کی غلام ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے بارے میں آدمی کمپرومائز کرے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بس اوقات مجھے ساتھی کہتے ہیں آپ صحابہ پر کام نہیں کرتے، میں نے کہا میں پاگل ہوں، ہم بیوقوف ہیں، ہم صحابہ کو چھوڑ دیں گے، اہل بیت کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کیسی بچوں والی بات کرتے ہیں؟ بھئی یہ طرز عمل ہم اختیار نہیں کر سکتے، یہ الگ بات ہے۔ صحابہ کی تو ہم غلام ہیں، ان کی نہیں غلامی کرنی تو کس کی؟ وہ کسی کی تو غلامی کرنی ہے نا، تو صحابہ کی کرو۔ قیامت کے دن اللہ جیسے ان کو کھڑا کرے گا ویسے ہمیں کھڑا کر دے گا، اور کیا شرف ہے۔ 97 وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر۔ دیکھو کیسے تعویہ ختم ہو رہی ہے۔ علماء سلف، سابقین میں سے صحابہ، اس کے بعد جو تابعین ہیں، سب اہل خیر ہیں، سب اہل اثر ہیں۔ اہل الفقہ والنظر، سب سمجھ والے تھے، سب آنکھ رکھنے والے تھے۔ لا یذکرون الا بالجمیل، ہمیشہ اچھے تذکرے کرو۔ ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل، جو ان کا اچھے طریقے ذکر نہیں کرے گا وہ گمراہ ہے، گمراہ۔ غیر السبیل کا معنی من یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں اس کا اہل حق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 98 ولا نفضل احد من الاولیاء الا على احد من على احد من ولا نفضل احد من الاولیاء على احد من الانبیاء علیہم السلام۔ ہم کسی ولی کو نبی سے افضل نہیں سمجھتے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء، ایک نبی امت کے تمام اولیاء سے افضل ہے۔ 99 ونؤمن بما جاء من کراماتہم، ہم ایمان لاتے ہیں ان کی کرامات پر۔ وصح عن الثقات من روایاتہم، اور جو سی روایات سے کرامت ثابت ہے ہم اس کو مانتے بھی ہیں۔ 100 ونؤمن باشراط الساعہ، ہم علامات قیامت کو مانتے ہیں۔
وہ کون سی ہیں؟ خروج دجال جب ظاہر ہوگا، ونزول عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، نازل۔ اس بار ایک آپ نے لطیفہ سنا ہے نا، حضرت اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ سناتے تھے، فرماتے ہمارے گاؤں کا ایک بابا تھا، ان پڑھ تھا، حضرت کے گاؤں میں کچھ قادیانی بھی ہیں، کچھ مرزائی اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا بابا ہم تمہارے پاس آئے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ آگے ہیں جن کا ذکر حدیث میں، عیسیٰ علیہ السلام آگے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس کو مرزے کا متبع بناتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا بابا حضرت جی عیسیٰ علیہ السلام آگے ہیں۔ بابا نے کہا شکر ہے آ گیا، اسی سنے سے کتے پتر مرزے دعویٰ کیتے ہیں، اور شکر ہے اصلی عیسیٰ آ گیا، شکر ہے یا اللہ۔ انہوں نے کہا میں تو سنیا سی مرزے قادیانی کتے پتر نے آخیا میں عیسیٰ، شکر ہے حضرت عیسیٰ اصلی تے آ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں وہیں سے دوڑ گئے، وہ بابے نے بھی پتا ہے بے ایمان ہے جی دعوت اسی دینا ہے۔ ونو میں نے بیشرا، وہ اردو سمجھ گئے، پختون حضرات ہوتے ہیں، مجھے ان کے لیے پھر بولنی پڑتی ہے۔ حضرت اکاڑی رحمۃ اللہ گاؤں میں فرماتے تھے ہمارا ایک بوڑھا بابا تھا، تو اس کے بعد مرزائی گئے، مرزائیوں کے مربی جو مولویوں کے ہوتے ہیں، کہا جی بابا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، ان کا خیال تک مرزے کی دعوت دیں گے، تو بابا نے کہا شکر ہے اصل عیسیٰ آ گئے ہیں، میں نے سنا تھا وہ خبیث مرزا قادیانی ہے، اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، شکر ہے اصلی عیسیٰ آ گئے، شکر ہے شکر ہے۔ تو وہاں سے پھر دوڑ گئے۔ وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، سورج طلوع ہوگا مشرق سے، زوال تک آئے گا، پھر واپس، پھر مغرب سے آئے گا، اب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اللہ اس دن سے پہلے ایمان کی حالت میں لے جائے۔ وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِن مَوْضِعِهَا، کوہ صفا سے، صفا پہاڑی وہاں پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا، پہاڑی جانور لوگوں سے باتیں کرے گا وہ۔ 101 وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا، ہم یہ جو نجومی اور ہاتھ دے کر یہ قسمتیں دیکھتے ہیں ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ وَلَا مَن يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، جو کتاب و سنت کے مخالف دعوے کرے، اجماع امت کے خلاف دعوے کرے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ 102 وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا، اہل سنت والجماعت ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں، اور جو ان کے عقائد کو چھوڑ دیں ہم اس کو گمراہی اور عذاب سمجھتے ہیں۔ 103 دین اللہ فی السماء والارض واحد، دین اسلام آسمان و زمین میں ایک ہے، وہ دین اسلام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرو اللہ قبول نہیں کرتا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے، اچھی طرح اس کو ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح۔ ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ دین نام ہے منصوصات کا، مذہب نام ہے اجتہادیات کا۔ دین کا انکار کفر ہوتا ہے اور مذہب کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ تبدیلی یہ دین سے کافر ہو جاتا ہے، تبدیلی یہ مذہب سے بندہ مرتد نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر تھا، چھوڑ کر مالکی ہو جائے کوئی حرج نہیں، مالکی تھا شافعی ہو جائے کوئی حرج نہیں، شافعی تھا حنبلی ہو جائے کوئی حرج نہیں، اور دین اسلام چھوڑ کر دین نصالہ قبول کرے تو یہ ارتداد ہے۔ دین نام ہے منصوصات کا اور مذہب نام ہے اجتہادیات کا۔ نمبر 2 دین نام ہے منزل کا اور مذہب نام ہے راستے کا۔ مذہب آدمی بھول جائے، مذہب دین منزل سے بھٹک جائے تو آدمی گمراہ ہوتا ہے، اور راستہ کبھی لمبا کبھی چوڑا کبھی اچھا راستوں میں ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آدمی راستہ اچھا لے، صاف لے، کشادہ لے، تو منزل ایک کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، اس لیے دین منزل کا نام ہے اور مذہب راستے کا نام ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارے نمبر 3، یہ جو حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، یہ 4 مذاہب ہیں، یہ 4 دین نہیں ہیں۔ جو لوگ ان 4 مذاہب کو 4 ادیان بنا کر پیش کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھو ان نے دین کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، دین کو 4 حصوں میں نہیں، ایک دین تک پہنچنے کے لیے 4 مذاہب کو اختیار کر لیا ہے۔ آپ ہماری کتب فقہ دیکھ لو، مذہب ابی حنیفہ، ھذا عند ابی حنیفہ، ھذا مذہب ابی حنیفہ، کہیں نہیں لکھا ہوگا ھذا دین ابی حنیفہ۔ تو ہم مذہب ابی حنیفہ کہتے ہیں، دین ابی حنیفہ نہیں کہتے۔ اور چوتھی اور آخری بات اس والے سے نشین فرما لو کہ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا، ایک ہے دین اسلام، ایک ہے دین یہود، ایک ہے دین ہنود، ایک ہے دین نصارہ۔ یہ دین ایسے ہیں دنیا میں
جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین آسمانی ہے اور ہمارے برحق ہیں۔ اختصار کے ساتھ 4 سوال ہمیشہ ذہن میں رکھ لو۔ پہلا سوال، ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں دعویٰ کرے کہ جس کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں تمام کا نبی ہوں، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے کیا ہو، نہیں ثابت کر سکتے۔ کیوں؟ ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں اور وہ قیامت کو ان سے کہ ہماری صفات کرو، وہ فرمائے میں نے تو نہیں کہا تھا میرا کلمہ پڑھو، تم نے پڑھا ہی کیوں ہے؟ پھر کیا کرو گے؟ واحد ہمارے نبی ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے میں تمام کا نبی ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ارسلت الی الخلق کافہ۔ 4 سوال۔ پہلا سوال، وہ نبی بتاؤ جس کا دعویٰ ہو میں سب کا نبی ہوں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نمبر 2، وہ نبی بتاؤ جس کا دعویٰ میں آخری نبی ہوں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نمبر 3، وہ نبی بتاؤ جس کی دلیل نبوت آج بھی ہو۔ ایک ہوتی ہے نبوت، ایک ہے دلیل نبوت۔ کسی نبی کی دلیل نبوت کوئی نہیں جو بتا سکے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، مارو اس کو پتھر پہ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، مارو اس کے دریا پہ، کوئی پیش کرو۔ لیکن ہمارے نبی ہیں جن کی دلیل نبوت قرآن کریم ہے جو آج بھی ہے۔ نمبر 4، کوئی ایک نبی ایسا بتائیں کہ جن کی تعلیمات محفوظ ہوں آج بھی سوائے ہمارے پیغمبر کے۔ ہمارے پیغمبر پاک کی تعلیمات محفوظ موجود ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین محمد ہی برحق ہے، باقی ادیان برحق ہوں گے لیکن اپنے وقت میں ہوں گے، اب ان کا وقت گزر چکا ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام یہ ذہن نشین فرما لیں باتیں۔ 5ویں بات کہہ رہا ہوں، باقی انبیاء جتنے بھی تھے ان کی نبوت آج بھی باقی ہے، ان کی شریعتیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے نبی کی نبوت بھی باقی ہے اور شریعت بھی باقی ہے۔ اللہ کسی کو نبوت دیں تو واپس نہیں لیتے، لیکن شریعت ایک مدت کے لیے دیتے ہیں، اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، شریعت ہو بھی تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے، تو ہمارے پیغمبر کی نبوت بھی ہے اور شریعت بھی ہے۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، لیکن نبی اس امت کے نہیں، نبی بنی اسرائیل کے، اس امت میں امتی ہوں گے۔ جس طرح لاہور میں 5 صوبوں کے گورنر اکٹھے ہو جائیں تو بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ اور گلگت بلتستان کا گورنر آئے گا، وہ گورنر ہی ہوگا لیکن پنجاب کا نہیں، بلوچستان کا گورنر ہی ہوگا، پنجاب کا نہیں، خیبر پختونخوا کا گورنر ہی ہوگا، پنجاب کا نہیں، سندھ کا گورنر ہی ہوگا، پنجاب کا نہیں، گلگت اور بلتستان کا۔ لاہور میں جو آئے گا اس کے یہاں پہ گورنر کے اختیار نہیں ہوگے، یہاں آ کر یہیں کے گورنر کے محتاط رہے گا، یہیں کے قانون کے محتاط رہے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہوں گے لیکن اس امت کے نہیں، بنی اسرائیل کے، اس امت میں آئیں گے نبی بن کر، امتی بن کر۔ اب سامنے بنی اسرائیل نہیں ہے کہ جن میں نبوت کی بات کرے، اب امت محمدیہ ہے تو شریعت محمدیہ کی بات کریں گے، نبی بن کر انجیل کی بات نہیں کریں گے۔ آخری بات یہ نشین فرما لیں، مکہ مکرمہ میں اللہ نے فرمایا پیغمبر یہ آپ سے کمپرومائز کی بات کرتے ہیں، کچھ ہم تمہاری بات مانیں، تم ہماری بات مانو، ان کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین۔ ان کا مطالبہ تھا ایت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن نہیں دوسرا لاؤ، اور بدل یا کچھ تبدیل کر دو۔ فرمائے قل ما یکون لہ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں نہیں بدل سکتا، لکم دینکم ولی دین۔ تو مکہ میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، یہ دینی ہے جو یہاں معذوف ہے، تو یہاں مدینہ منورہ فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ مدینہ مکہ میں اسی دین کو دین محمد فرمایا، مدینہ میں اسی دین کو دین صحابہ فرمایا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مکہ مکرمہ میں حضور تنہا تھے، پھر چند ملے، پھر چند ملے، اور مدینہ میں آنے کے بعد احکام نازل ہوئے تو 1.25 لاکھ ملے۔ اب دین محمد وہی ہوگا جو دین صحابہ ہے، صحابہ کو نکال دو تو دین محمد نہیں مل سکتا، دین محمد نہیں مل سکتا، دین صحابہ ہی کا نام دین محمد ہے، اس کے علاوہ کہیں سے دین نہیں ملے گا۔ 104 وَبَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، دیکھو نہ تو ہم غلوف کے قائل ہیں، غلوف کے قائل کا معنی حلال کو حرام کہہ دیں، رہبانیت کی طرح حلال کو حرام کہہ لیں، غلوف نہیں کرتے۔ والتقصیر، ہم کوتاہی بھی نہیں کرتے کہ حلال حرام میں فرق ہی نہ کریں، حلال کو حرام، حرام کو حرام، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھ دیں۔ وبین التشبیہ والتعطیل، نہ تو ہم مشبہ ہیں، اللہ کی صفات کو مخلوق کے مشابہ مان لیں،
बत्तातील, ना ये कि अल्लाह को सिफ़ात के बगैर मान लें, ऐसा भी नहीं। वबैन अलजबर वल क़दर, ना ही जबरिया है इंसान को मजबूर महज मान लें, ना ही कदरिया है तकदीर का इनकार कर दें। वबैन अल-अम्न वल इयास, और ना ही हम मुतमिन हैं कि जरी हो जाएं, और ना ही नाम उम्मीद हैं कि हम मायूस हो जाएं। हम मायूस भी नहीं हैं और जरी भी नहीं हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, क़यामत के दिन ऐलान हो जाए एक शख्स जन्नत में जाएगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे, उमर को उम्मीद है वो जन्नत में जाने वाला उमर ही होगा। और अगर क़यामत को ऐलान हो जाए सारे जन्नत में जाएंगे, सिर्फ एक जहन्नम में जाएगा, उमर को डर है कहीं वो उमर ही ना हो। तो ये है अमन और रियास दोनों के दरमियान। 105 फ़हाज़ा दीनुना, ये हमारा दीन है। व इतिक़ादुना ज़ाहिरन व बातिना, यही हमारे अक़ीदे हैं अंदर से भी ऊपर से भी, ज़ाहिरी और बातनी। व नहनु बराअ इलल्लाहि तआला मिन कुल्लि मन ख़ालफ़ अल्लज़ी ज़करनाहु व बय्यनाहु। इमाम तावी क्या फरमाते हैं, हम बरात का ऐलान करते हैं हर उस शख्स से जो उस अक़ीदे का इनकार करे जिसको हमने जिक्र किया, जिसको हमने बयान किया। हम भी कहते हैं अल्लाहुम्मा अशहद, या अल्लाह तू गवाह बन जा, ये जो अक़ीदे बयान फरमाए इमाम तहावी ने, हम इसको मानते हैं, और जो इस अक़ीदे का मुनकिर है अल्लाह हम इससे बरात का ऐलान करते हैं। आप भी करते हैं, या अल्लाह हम इससे बरात का ऐलान करते हैं। अल्लाहुम्मा अशहद, या अल्लाह तू गवाह बन जा, अल्लाह तू गवाह बन जा, या अल्लाह तू गवाह बन जा। अल्लाह इसी पर हमें मौत अता फरमा दे। अब देखो ये बात अच्छी तरह समझो, हमारी तहरीक का मनहज समझो, मसलक तो आपके सामने है, मनहज समझो। मुझे बताओ, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद से शुरू हुए हैं, तौहीद से आखिर में शख्सियात को लाए कि नहीं? नबी को लाए, सहाबा को लाए, अहल बैत को लाए, अज़वाज मुतहरात को लाए, फिर औलिया को छोड़ दिया जी, अकाबिरीन को छोड़ दिया। यही हमारी तहरीक है, हम औलिया से दिफा शुरू करके ऊपर तक जाते हैं। अब जिनने अक़ीदा तहाविया नहीं पढ़ा, अकाबिर को नहीं पढ़ा, असल काम तो ख़त्म नबूवत है, असल काम तो सहाबा है, असल काम तो तौहीद है, असल काम तो कुरान है। मैंने कहा यार ये सारे ही असल है, ये क्या है? हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते, ना कुरान छोड़ सकते हैं, ना सुन्नत छोड़ सकते हैं, ना नबी पाक को छोड़ सकते हैं, ना ख़त्म नबूवत छोड़ सकते हैं, ना सहाबा को छोड़ सकते हैं, ना अहले बैत को छोड़ सकते हैं, ना अज़वाज मुतहरात को छोड़ सकते हैं, ना मुफस्सिरीन को, ना मुहद्दिसीन को, ना फ़ुक़हा को, और ना ही अपने काबिर असलाफ को छोड़ सकते हैं। हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते। छोड़ देंगे किसी को? ये असल मसल छोड़ दो, बस सारे ही असल, इन सब के साथ हमने रहना है। ख़त्म नबूवत थोड़ा कहते कि बक़ी कबूल कर लो, सहाबा का उन्वान ये थोड़ा कह रहे बिदअत को कबूल कर लो। हम सबसे बरी हैं भाई, हम अपनी पॉलिसी बता रहे हैं ना, किसी पर हमारी तनकीद नहीं है। कोई किससे खुश है उसका मामला है, हम किसी से भी खुश नहीं, हम सिर्फ इनसे खुश हैं जिनका जिक्र किया, बस अल्लाह हमें इन्हीं के साथ रखे। वनस्अलुल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर। अब दुआ फरमा दी है, अल्लाह हम आपसे मांगते हैं ऐ युसब्बितना अल ईमान, हमें ईमान पर साबित कदम फरमा। वयख्तिम लना भी, अल्लाह हमें ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वयासिमना मिनल अहवाइल मुख्तलिफ़ा, या अल्लाह हमें मन मानी से बचा ले। वल आराइल मुतफर्रिक़ा, इन अक़ायद के अलावा जो रहे उनसे बचा ले। देखो वल मज़ाहिब रद्दिया, अल्लाह मरदूद मज़ाहिब से हमें बचा ले। वो कौन से हैं? मसल मुशब्बिहा, जो अल्लाह को मखलूक से तशबीह दें। वल मुतज़िला, जो अहल सुन्नत से अलग हैं उनसे बचा ले। वल जहमिया, ये अल्लाह से सिफ़ात की नफ़ी करते हैं, इनसे भी बचा ले। वल जबरिया, इंसान को मजबूर समझते हैं, इनसे भी बचा ले। वल क़दरिया, जो कुदरत का इनकार करते हैं, इनसे भी बचा ले। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, देखो हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जो फितने थे, नाम ले लेकर रद्द करने के लिए जी, नाम ले लेकर, तो ये जो हम कहते हैं नाम लेकर रद्द करना हमारे काबिर का तरीका नहीं है। इमाम तहावी को कौन से सागर में हम शामिल करें? 1200 साल पहले का बंदा है, खैरुल कुरून के दौर करीब का आदमी है, वो नाम ले लेकर रद्द कर रहा है, और हमें कहते नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। लोग इससे कट जाते हैं। भाई कैसे कट जाते हैं? हाँ, गलत कट जाते हैं, सही जुड़ जाते हैं, और हमें गलत नहीं चाहिए, सिर्फ सही चाहिए। बस जो गलत जुड़ते हैं हमें वो चाहिए ही नहीं, या तो हमें चाहिए ना तो चलो फिर कटे, हमें उनके जाने का रोना भी हो। एक आपके पास माल तजारत का एक सूद का है, कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए?
تجارت تھوڑا سا سود کا رکھ لو، کچھ پیسے تو وہ بھی ہیں نا بھئی، ہمیں سود کا چاہیے ہی نہیں، جب ہمیں نہیں چاہیے تو ہم نے رکھ کے اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں چاہیے، بس اللہ ستھرا مال دے، ستھرا مال دے. وغیر من الذین خالف السنت والجماعہ، اے اللہ ان سے بھی بچا لے. اب آگے پھر نام لے لیا، بس کچھ فرقوں کا نام لے لیا، باقی فرمایا جو سنت کے مخالف ہیں، صحابہ کے مخالف ہیں. آگے واتبع البدع، اور جو بدعت کی اتباع کرتے ہیں، ضلالت کی اتباع کرتے ہیں. نحن منہم براء، اللہ ہم ان سے بری ہیں. کیا امام طحاوی دیکھو بابا جی کیسے لگے ہوئے، ہم ان سے بری ہیں. آگے پھر وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا ذُلَّالٌ، اللہ وہ ہمارے یہاں گمراہ ہیں. دیکھو وَأَرْدِيَاء، ہمارے یہاں مردود ہیں. وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ، اے اللہ سارا کام آپ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، ہماری حفاظت فرما. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ، فرماتے ہیں جو میرے پاس میں لکھ دیا، باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، قیامت کو فیصلے ہوں گے. تو حضرت طحاوی نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ یہ کس کا مذہب ہے؟ بولو. اس کا مطلب یہ کہ امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ باطل کو باطل کہو، دلیل سے کہو، باطل کو باطل کہو، جہاں ضرورت ہو نام لے کر کہو، جہاں ضرورت نہیں ہے بغیر نام کے کہو، جہاں ضرورت ہے نام لے کر برات کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے بغیر نام کے برات کرو. مرنا ہے، مر جانا ہے. اللہ ہمیں دنیا میں اہل حق کے ساتھ رکھے، اللہ آخرت کو بھی اہل حق کے ساتھ ہمیں رکھے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ